یہ میرے تلاش الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا لاکھ بار شکر و احسان ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم تمام اس وقت اس زوم کی مجلس میں، محفل میں، درس میں جمع ہوئے ہیں۔ ہمارے ماں باپ کو مسلمان پیدا کیا اور ہمیں بھی مسلمان پیدا کیا، بلکہ فطرتاً ہر بچہ مسلمان ہی پیدا ہوتا ہے۔ اس کے والدین، اس کے کنبے والے ہی اس کو ادھر ادھر لے کے جاتے ہیں، لیکن آج مصیبت ایسی آ گئی ہے کہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے کے باوجود ہم ایسے غیر مسلموں کے رسم و رواج لیے ہیں اور اس کے نام ایسے دیے ہیں کہ باقاعدہ ایسا لگتا ہے کہ یہی مقدس دن ہے، یہی مقدس راتیں ہیں۔ بلکہ اگر میں غلطی نہ کروں تو تھوڑا اور آگے جاتا ہوں شیخ کی اجازت سے، وہ یہ کہ شب برات کو کہتے ہیں، شیخ تو سمجھائیں گے لیکن میں تھوڑا اپنے بچپن کی باتیں اور ابھی تک کی باتیں گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں، اور امید ہے کہ یہاں پر اس وقت ہمارے مجلس میں جو حضرات سامعین اور ناظرین کرام حاضر ہیں انہوں نے بھی اس کو سنا ہوگا، لیکن ہم لوگوں کے دماغ کی بتی بجھی ہوئی ہے، بالکل بجھ گئی ہے، بجھی ہوئی ہے۔ وہ ایسے کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ برات کی رات ہے اور برات کا پتہ نہیں کتنا بڑا شرح بھی کرتے ہیں، کلاریفیکیشن بھی دیتے ہیں، یعنی کہ گناہوں سے مبرہ ہونے والی رات، اور اس کے اوپر اور آگے چل کے کہتے ہیں کہ ان دنوں مردے گھر پر آتے ہیں حلوہ کھانے کے لیے۔ سبحان اللہ، واقعی اللہ سبحانہ وتعالیٰ پاک ہے۔ مردے تو چلے جاتے ہیں، ان کی روحیں چلے جاتی ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس علیین یا سجین میں، اور ان کا جو جسم ہے وہ خاک میں چلا جاتا ہے، اور ہم اپنا عقیدتاً کہتے ہیں کہ مردے گھر آتے ہیں اس شب برات میں، پتہ نہیں کون سے جن اپنے جاننے والوں کی شکلیں لے کر آتے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ مردے تو گھر پہ آتے ہیں، مردے تو گھر پہ آتے ہیں، اور گھر والے کہاں جاتے ہیں؟ قبرستان جاتے ہیں۔ کیا بات ہے! یعنی نہ مردوں کو بیچاروں کو جو گھر آتے ہیں ان کے عقیدے کے حساب سے، ہمارا عقیدہ بالکل نہیں، باطل عقیدہ ہے کہ بیچارے مردے جو گھر آتے ہیں حلوہ کھانے کے لیے، گھر والوں کو ملنے کے لیے، گھر والے ہے ہی نہیں، اور گھر والے جاتے ہیں قبرستان مردوں کو ملنے کے لیے، وہ بیچارے مردے وہاں نہیں ہیں، وہ گھر آئے ہوئے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ابھی بھی وقت ہے کہ اپنے دماغ کے جو ہے نا جتنی بھی بجلیاں ہیں اس کو چمکاؤ، جو بجھی ہوئی ہے اس کو روحانی علم جو قرآن اور صحیح احادیث سے جو علم ہے اس کو حاصل کریں، اور توبہ کریں کہ آج تک ہم نے ایسی غلطیاں کی ہیں۔ اس کے اوپر بھی لوگ پتہ نہیں کیا کیا آج کل، چونکہ آج کل زوم کا زمانہ ہے، پہلے تو چوری چھپے ہوتا تھا دعائیں کرنا، اب تو آن لائن دعائیں چلتی ہیں، اور معروف شخصیتیں اعلان کرواتی ہیں کہ یہ معروف شخصیت جو ان کے حساب سے بہت ہی متقی اور پرہیزگار اور اللہ کے نزدیک اور اس کی دعائیں سننے والا ہوتا ہے، وہ آن لائن دعائیں کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے بدعتیوں سے اور ایسے ائمہ البدعتیوں سے ہماری حفاظت کرے، اور ہم سب کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم کو ہدایت دے، ہم کو ایسا نور عطا کرے کہ جو ہم علم حاصل کریں، قرآن و احادیث کا علم حاصل کریں، وہ علم حاصل کریں جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دیا ہے، صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین نے ہم تک پہنچایا ہے۔ تو میں یہ چند باتیں کہہ کر فضیلت الشیخ ہمارے خطیب المنبر شمیم احمد خلیل حفظہ اللہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ مائک سنبھالیں، اور واقعی شب برات کی کیا
حقیقتیں ہیں ہمیں بتائیں. وجزاکم اللہ خیرن واحسن الجزا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معزز سامعین کرام، بزرگوں، دینی اور ملی بھائیوں، قابل احترام خواتین اسلام، آج جس موضوع کے تحت کچھ باتیں آپ کے گوشے گزار کرنی ہے وہ ہے شب براءت کی حقیقت. گزشتہ ہفتہ اس سلسلے میں کچھ بنیادی باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی تھیں اور ان روایات کو پیش کیا گیا تھا، اس کی حقیقت واضح کی گئی تھی جن کی بنیاد پر شب برات کا ہوا کھڑا کیا گیا. حقیقت میں اس لفظ کو لوگ صحیح طریقے سے ادا بھی نہیں کر پاتے. شب برات کہتے ہیں، حالانکہ یہ برات نہیں ہے، براعت ہے. یہ برات نہیں کہ شادی کی برات ہوتی ہے، یہ برات نہیں ہے، براعت ہے، شب براعت. اور پھر اسی طریقے سے جتنی بھی روایتیں اس سلسلے میں گڑھی گئی ہیں، کہیں بھی اس شب کو، اس رات کو لیلۃ البراء یا شب براعت کا لفظ کسی بھی روایت کے اندر میں استعمال نہیں کیا گیا. یہ نام اس رات کا حتیٰ کہ موضوع اور مرد روایات کے اندر بھی یہ لفظ استعمال نہیں کیا گیا ہے. یہ واضح ہونا چاہیے. شب براعت، اس رات کو جو نام دیا گیا ہے وہ کسی موضوع اور منگڑ روایت کے اندر بھی یہ لفظ نہیں. یہ حقیقت ہے. اس کے باوجود یہ عام ہے، بڑے دھوم دھام سے یہ نام لیا جاتا ہے، گرچہ غلط طریقے سے لیا جاتا ہے. شب برات جو ہے لوگ لکھتے بھی ہیں اور بولتے بھی. تو شب برات کی حقیقت کیا ہے، یہ کہاں سے آئی ہے، اور اس کے بارے میں جو عقائد
بیان کیے جاتے ہیں اس کی فضیلت اور بزرگی کی، اس کی حقیقت کیا ہے میرے بھائی آپ معلوم کر کے دنگ رہ جائیں گے۔ حقیقت میں اگر دیکھا جائے براءت کسے کہتے ہیں؟ براءت یعنی ولا اور برا کا عقیدہ جن لوگوں نے پڑھا جانتے ہیں، برا کسی براءت سے ہے، بیزاری کا اعلان، براءۃ من اللہ و رسول، اللہ اور رسول سے بیزاری کا اعلان ہے، براءت کا اعلان۔ سورہ براء سورہ توبہ کا نام ہے، اس میں کیا براءت کس معنی میں استعمال کیا گیا ہے؟ بیزاری کے اعلان کے معنی کہ ہم کفار و مشرکین سے بیزار ہیں، ان سے اپنی براءت کا اعلان کرتے ہیں، ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو براءۃ من اللہ و رسول، اللہ اور رسول کی طرف سے اعلان براءت ہے کہ ہمارا ان سے، کفار سے، مشرکین سے کوئی تعلق نہیں۔ تو اور یہاں جو اس کا استعمال کرتے ہیں براءت کا، لوگ وہ سمجھتے بھی نہیں ہیں، عام تو لوگ نہیں سمجھتے سوائے براءت سے براءت کیا ہے۔ یعنی لوگ کہتے ہیں گناہوں سے براءت مل جاتی ہے، یہ مغفرت کی رات ہے، گناہوں سے براءت۔ لیکن حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو جیسا کہ میں نے واضح کیا تھا کہ اس سلسلے میں کوئی بھی روایت صحت کے درجے کو نہیں پہنچتی۔ اس رات کی فضیلت میں جتنی روایتیں ہیں سب ضعیف اور موضوع روایات، اس کو جوڑ توڑ کر لوگ جو ہے ثابت کرنے کی کوشش کرتے۔ اتنی روایتیں ہیں تو کچھ تو اس کی اصل ہے۔ بھائی اصل ہے تو اصل کیا ہے اس کا پتہ کیسے لگائیں گے؟ جھوٹی روایتوں سے، ضعیف روایتوں سے؟ تو بہرحال یہ اگر انکشاف جو ہے تحقیق کی جائے کہ یہ نام کہاں سے آیا ہے اور اس رات کے سلسلے میں اتنی روایتوں کا انبار کہاں سے لگایا گیا ہے، اور اس سلسلے میں جو عقائد گڑھے گئے ہیں وہ کہاں سے جو ہے دین میں شامل کیے گئے، تو حقیقت میں یہ رات روافض شیعوں کی رات ہے۔ روافض کے 12ویں امام جو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے پھر بھی ان کو مان لیا گیا ہے، دنیا میں آئے نہیں ان کو امام مان لیا گیا، اور 2.5 سال کی عمر میں ان کو غائب کر دیا گیا، سرنگ میں گھسا دیا گیا۔ تو ان کی تاریخ پیدائش ہے، کہتے ہیں وہ 15 شعبان کو پیدا ہوئے تھے، 15 شعبان کی رات میں وہ پیدا ہوئے تھے۔ ان کے 12ویں امام جن کا نام وہ رکھتے ہیں محمد بن حسن العسکری، محمد بن حسن العسکری جو ہے، ان کے 11ویں امام ہیں حسن العسکری، اور جو لا ولد تھے، ان کی کوئی اولاد نہیں تھی حسن عسکری کی۔ تو پھر اس کے بعد انہوں نے جو ہے لوگوں نے، کچھ تجار نے جو دین کی تجارت کرنے والے تھے، ان لوگوں نے یہ گڑھ لیا کہ نہیں ان کا ایک بیٹا تھا 2.5 سال کا، لیکن وہ جو ہے چھپ گیا، سرنگ کے اندر چلا گیا، اور وہ 2.5 سال میں کی عمر میں تورات، انجیل، زبور، قرآن، تمام آسمانی کتب کا بہت بڑا عالم تھا، اور وہ اتنا ہوشیار تھا کہ جو اصلی قرآن شیعوں کا تھا اس کو لے کر بھی وہ بھاگ گیا، چھپ گیا سرنگ کے اندر، تاکہ امت اصلی قرآن سے محروم ہو جائے۔ یہ کہانی ہے شب برات کی، جو ہے چھپ گیا سرنگ کے اندر۔ اب وہ
جب قیامت قریب ہوگی تب آئے گا، تاکہ دنیا کو قرآن، اصلی قرآن نہ ملے۔ بھائی قرآن کس لیے اللہ نے نازل کیا تھا؟ لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا تھا یا سرنگ میں رکھنے کے لیے نازل کیا تھا؟ کامن سینس کوئی رکھے اور اس عقیدے پر غور کرے تو چونکہ امامت یہ شیعوں کے یہاں ارکان دین میں سے، یہ دین کا بنیادی رکن ہے، امام کی تعیین اور امام کا متعین کرنا، اور یہ ان کے عقیدے کے مطابق اللہ بندوں پر نہیں چھوڑتا بلکہ خود مقرر کر دیتا ہے کون امام ہوگا، تو یہ اللہ کے مقرر کردہ ہوتے ہیں، اس لیے بلا چون چرا اس کو مان لینا ہے، بلا چون چرا اس کو مان لینا ہے۔ تو شیعی عقائد کے مطابق اللہ علی کو امام بنایا، لیکن جو ہے لوگوں نے ابو بکر کو بنا لیا، پھر عمر کو بنا لیا، پھر عثمان کو بنا لیا۔ اللہ نے بنایا، اللہ کا بنایا ہوا نہ چلا اور لوگوں کا بنایا ہوا چل گیا، یعنی کامن سینس بھی رکھنا چاہیے۔ اللہ نے امام کس لیے بنایا تھا؟ اللہ جس کو امام بناتا ہے اس کو وہ تو صلاحیت دیتا ہے، اس کو موقع دیتا ہے۔ امامت کو اولاً تو یہ جو ہے مقدس مانتے ہیں، ان لأئمتنا مقاما لا يبلغه ملک مقرب ولا نبی مرسل، کہ ہمارے ائمہ کو وہ مقام حاصل ہے جہاں نہ کوئی نبی پہنچ سکتا ہے نہ فرشتہ پہنچ سکتا ہے، یعنی امام کا درجہ شیعی عقائد کے مطابق یہ نبی سے بڑا ہوا ہے، انبیاء اور رسول سے بڑا درجہ ہے امام کا، اور امام بھی عالم الغیب ہوتا ہے، امام پر بھی وحی نازل ہوئی، وحی کا سلسلہ منقطع نہیں ہوتا ہے، اس پر بھی وحی نازل ہوتی ہے۔ یہ عقیدہ ہے روافض کا، شیعوں کا، امامت کے سلسلے میں۔ تو ان کا عقیدہ ہے کہ ہمارے 12ویں امام، جس کو امام غائب بھی کہتے ہیں اور انہی کو امام مہدی بھی کہتے ہیں، جو قرب قیامت ظاہر ہوں گے، شیعوں کا عقیدہ۔ تو وہ 15 شعبان کو پیدا ہوئے تھے اور 2.5 سال کی عمر میں سارے اولین و آخرین کا علم لیے ہوئے، قرآن کو بغل دبائے اور لے کر کے سرنگ میں گھس گئے۔ اب وہاں وہ تیاری کر رہے ہیں اور قرب قیامت وہ پھر نکلیں گے سرنگ میں سے اور پھر نکل کر کے عربوں کو، مسلمانوں کو قتل کریں گے۔ ابو بکر و عمر کو قبر سے کھینچ کر نکالیں گے، سولی پر لٹکائیں گے، عائشہ کو نکالیں گے قبر سے اور ان پر حد زنا قائم کریں گے۔ تو یہ جو ہے عقیدہ ہے آج کی رات کے بارے میں کہ جو ہے وہ امام غائب اسی رات میں پیدا ہوئے، جن کے کارنامے اتنے ہوں گے کہ وہ تمام عربوں کو قتل کر ڈالیں گے، مسلمانوں کو قتل کر ڈالیں گے، اور اسی طریقے سے پھر ابو بکر و عمر کو بھی نہیں چھوڑیں گے، عائشہ کو بھی نہیں بخشیں گے، ان تمام کو۔ اب دیکھیے، اندازہ لگائیے کہ وہ کون شخص ہوگا، کیا وہ امت محمد میں سے ہوگا جو ایسا کرے گا؟ بہرحال یہ عقیدے کی بات ہے، ان کا عقیدہ ہے۔ تو یہ عام طور سے جو ہے شب برات، یہ حقیقت میں شب تبرہ، یہ شب برات شب تبرہ ہے، صحابہ کو دل کھول کر گالی دینے کی رات۔ جو شیعہ عقیدے کے مطابق شیعوں کے ہاں جو ہے یہ چیز پائی جاتی ہے، تو اصل چیز یہ شب برات اس راستے سے آئی ہے
اور پھر اس کے فضائل میں بے شمار روایات گڑھی گئی ہیں کہ جھوٹ اتنا بولو کہ سچ کا یقین ہونے لگے، سچ کا یقین ہونے لگے۔ یہی حال ہے کہ اچھے خاصے لوگ کہتے ہیں بھائی اتنی روایتیں موجود ہیں تو کچھ تو اس کی اصل ہے، لیکن اصل کیا ہے؟ اور جو روایتیں گڑھی بھی گئی ہیں ان کے اندر بھی کوئی عمل کا نہیں ہے، صرف جو چیزیں بھائی مغفرت کی رات، اس میں عمل، روایتوں کے اندر عمل کا کوئی ذکر نہیں، کس رات میں کیا عمل کرنا چاہیے، ایسی کوئی چیز نہیں، یہ واضح ہو۔ تو بہرحال یہ اصل حقیقت ہے اس رات کی۔ یہ رات شیعوں کے 12ویں امام، جس کو امام غائب کہتے ہیں، جو شیعوں کی فوج تیار کرنے گئے ہوئے ہیں، اس وقت سے لے کر آج تک ان کا ظہور نہیں ہوا، ابھی تک فوج تیار نہیں ہوئی ہے۔ قیامت قریب ہوگی تو وہ نکلیں گے، دنیا ختم کرنے کے بعد ختم ہو جائے گی جب، اور پھر اس وقت جو ہے وہ قتل و خونریزی مچائیں گے دنیا کے اندر۔ وہ امن قائم کرنے نہیں آئیں گے، بلکہ وہ دنیا کے اندر قتل و خونریزی مچانے آئیں گے، اور ان کا نشانہ عرب ہوں گے، مسلمان، غیر مسلم نہیں ہوں گے، ان کا نشانہ عرب اور مسلمان ہوں۔ یہ ہے ان کا عقیدہ امام غائب کے سلسلے میں، انہیں مہدی ہونے کے سلسلے میں، امام مہدی کے سلسلے میں یہ عقیدہ ہے۔ اہل سنت کا جو عقیدہ ہے مہدی کے بارے میں وہ یہ ہے کہ قرب قیامت اللہ تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل سے، جس کا نام محمد ہوگا، جس کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، محمد بن عبداللہ نام ہوگا، اور وہ دنیا کو عدل انصاف سے بھرے گا، ظلم سے نہیں، عدل انصاف سے بھرے گا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر دجال کا پیچھا کرے گا، دجال کا جو ہے پیچھا کرے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کرے گا۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ یہ، لیکن اہل بدعت کا، اہل تشیع کا عقیدہ یہ ہے جو میں نے پہلے پیش کیا ہے، جو اس رات کو جس کی تاریخ پیدائش مانی جاتی ہے، اور حقیقت میں اسی بنیاد پر تمام جو ہے روایتیں گڑھی گئی۔ ابھی میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ دخان کی ابتدائی آیات تلاوت کی۔ عام طور سے شب برات منانے والے لوگ، ان کے واعظین اور خطبہ انہی آیات کو پڑھ کر کے لوگوں کو باور کراتے ہیں یہ آیات شب برات سے متعلق، یہ آیات شب برات سے متعلق ہے، اس میں شب برات کا ذکر، حالانکہ یہاں کوئی ایسا لفظ نہیں ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں اس کے اندر کیا اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، کیا واقعی یہ شب برات ہے یا کوئی اور رات ہے؟ اللہ فرماتا حامیم، یہ حروف مقطع، والکتاب المبین، روشن کھلی ہوئی کتاب کی قسم ہے، انا انزلناہ، ہم نے اس کو نازل کیا ہے، فی لیلۃ مبارکہ، برکت والی مبارک رات، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا، اس کتاب کو کس میں؟ برکت والی رات میں۔ انا کننا منذرین، اور بے شک ہم ڈرانے والے تھے۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات میں تمام محکم فیصلے پھیلا دیے جاتے ہیں۔ امرا من عندنا، ہماری طرف سے آرڈر اور حکم ہوتا ہے۔ انا کننا مرسلین، اور ہم رسول کو بھیجنے والے تھے، یقیناً ہم رسول کو بھیجنے والے تھے۔ رحمتا من ربک، تیرے رب کی طرف سے رحمت ہے، انہ هو السمیع
علیم، وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اب کوئی اس آیت کریمہ کا ٹھیٹ ترجمہ پڑھ کر کے بتائے کہ بھائی کیا یہ لیلہ مبارکہ شب برات ہے یا شب قدر ہے؟ قرآن میں اللہ تعالی دوسری جگہ فرماتا ہے سورہ قدر میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو قدر والی رات میں اتارا۔ یہاں اللہ فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس کو برکت والی رات میں نازل کیا۔ تو کیا دونوں آیتیں ٹکراتی ہیں؟ دونوں آیتوں میں ٹکراؤ ہے؟ لیلہ مبارکہ الگ ہے، لیلۃ القدر الگ ہے؟ یعنی اس کو پڑھنے والے، اس سے استدلال کرنے والے اتنا بھی نہیں سمجھتے کہ ہم قرآن میں ٹکراؤ پیدا کر رہے ہیں۔ اللہ تو یہاں کہہ رہا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس قرآن کو برکت والی رات میں نازل کیا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو قدر والی رات میں نازل کیا۔ تو کیا دونوں الگ الگ راتیں ہیں یا ایک ہی رات ہے؟ قرآن کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ اس میں قرآن نازل کیا۔ تو لیلہ مبارکہ ہو یا لیلۃ القدر ہو، یہ رات کب ہونی چاہیے؟ شعبان میں یا رمضان میں؟ قرآن کے بیان کے مطابق رمضان میں واضح ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا انا انزلناہ، جو ہے ہم نے جو ہے قرآن کو قدر والی رات میں، اور سورہ بقرہ میں کیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ ہم کہتے ہیں شعبان میں، اللہ کہتا ہے رمضان میں، ہم کہتے ہیں شعبان میں۔ کس کی بات صحیح؟ اللہ کی بات صحیح ہے، ان کی بات صحیح؟ تو اگر لیلہ مبارکہ ہے تو وہ رمضان میں، لیلۃ القدر رمضان میں نہ کہ شعبان میں۔ حقیقت میں لیلہ مبارکہ ہو یا لیلۃ القدر ایک ہی رات کے دو نام، اور یہ رات دو نہیں ہو سکتی۔ یہ جو ہے رمضان کی رات، جیسے کہ اللہ کے نبی، اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور اللہ کے نبی فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان، شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو۔ یہاں فرمایا یا فیہا یفرق کل امر حکیم، تمام محکم فیصلے اس میں جو ہے پھیلائے جاتے ہیں۔ اور سورہ قدر میں اللہ تعالی جو ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، تمام معاملات لے کر وہ اترتے ہیں۔ یہاں ہے یفرق کل امر حکیم، تمام محکم فیصلے پھیلائے اللہ کے امور لے کر وہ اترتے ہیں، دونوں ایک چیز۔ تو سورہ دخان کی آیات کا تعلق اسی رات سے ہے جس رات سے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر سورہ قدر کا تعلق ہے۔ دونوں دو الگ الگ راتیں نہیں ہو سکتی، ایک ہی رات ہے، اور وہ نصوص شریعت کی روشنی میں، قرآن و حدیث کی روشنی میں وہ رات رمضان میں ہے، شعبان میں نہیں ہے۔ یہ واضح ہونا چاہیے۔ جو لوگ اس رات کو شعبان میں منوانے کی کوشش کرتے ہیں وہ قرآن پاک کے اندر تحریف کرتے ہیں، قرآن کے معانی کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ واضح ہونا چاہیے۔ اور کسی بھی مشہور مفسر نے یہ نہیں بیان کیا ہے، کسی بھی معتمد قابل اعتماد مفسر نے یہ ذکر نہیں کیا کہ لیلہ مبارکہ سے مراد شب برات ہے، شب قدر نہیں، کیونکہ شب برات ماننے کی صورت میں قرآن میں ٹکراؤ ہوتا ہے۔ تو بہرحال اور اسی بنیاد پر جو ہے کہتے ہیں یہ تقدیر کی رات ہے، تقدیر کی رات شب قدر ہے جو سالانہ تقدیر
لکھی جاتی ہے، متعین ہوتی ہے، جیسا کہ عبداللہ بن عباس ترجمان القرآن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ اس رات میں سال بھر کتنے بچے پیدا ہوں گے، کتنے لوگ وفات پائیں گے، کتنے لوگ حج کریں گے، یہ تمام تفصیلات شب قدر میں نقل کی جاتی ہیں، تحریر میں لائی جاتی ہیں۔ تو یہ جو ہے شب برات کے سلسلے میں یہ جو واویلا کیا جاتا ہے، اس کا کتاب و سنت سے، احادیث صحیحہ سے کوئی تعلق نہیں، یہ سب گمراہی اور ضلالت کی باتیں ہیں کہ شب جو ہے برات میں قرآن نازل ہوا یا شب برات میں تقدیر لکھی جاتی ہے، یہ بے بنیاد چیزیں۔ اسی طریقے قضاء و قدر کی رات سالانہ تقدیر شب قدر میں، اسی لیے قدر کہتے ہیں اس کو، تقدیر کی رات، شب قدر یا لیلۃ القدر یعنی تقدیر کی رات، تقدیر کے لکھے جانے کی رات ہے کہ اس رات میں لوح محفوظ سے سال بھر کی جو تقدیر ہے سالانہ، اور اس رات میں نقل کی جاتی ہے، لکھی جاتی ہے۔ تو شب برات جو ہے کہ اندر جو ہے، اس سے پہلے بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ اس کو مردوں کی عید کہتے ہیں، کہتے ہیں شب برات جو ہے یہ مردوں کی عید ہے، مردوں کی عید ہے، اسی لیے قبرستان کو سجایا جاتا ہے، پہلے ہی سے قبروں کو، پرانی قبروں کو نیا کیا جاتا ہے، مٹی وغیرہ، اگر کچی قبریں ہیں تو مٹی ڈال کر کے پھر اس پہ چونا وغیرہ چھڑکتے ہیں، اگر پختہ قبریں ہیں تو اس پر چونا وغیرہ لگاتے ہیں، چادریں وغیرہ چڑھاتے ہیں، کیونکہ شب برات کے لیے اہتمام، کیونکہ مردوں کی عید ہے، یہ مردوں کی عید ہے، اسی لیے لائٹیں اور قمقمے وغیرہ جو ہے قبرستان میں جلائے جاتے ہیں، اور مرد اور خواتین سب بن سنور کے قبرستان کی زیارت کے لیے جو ہے جاتے ہیں، وہاں قرآن کی تلاوت بھی ہوتی ہے، اور جو ہے مختلف جو ہے واحیات کام بھی ہوتے ہیں۔ تو قبرستان کے سلسلے میں یہ عقیدہ پایا جاتا ہے۔ تو ایک طرف تو عقیدہ یہ کہ روحیں اپنے گھروں کو آتی ہیں، اور گھر والے کا یہ حال ہوتا ہے کہ گھر چھوڑ کر وہ قبرستان میں رات بھر گھومتے رہتے ہیں، گشت کرتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں۔ تو یہ عجیب دو رنگی ہے ان لوگوں کی، ایک طرف تو روحوں کے آنے کا عقیدہ، اور دوسری طرف گھر چھوڑ کے بھاگ جانا، مہمان آپ کے گھر آ رہا ہو، آپ کا عزیز کوئی آ رہا ہو، تو انسان گھر چھوڑ کے بھاگتا نہیں، گھر پہ رہتا ہے کہ بھائی آج ہمارے مہمان آنے والے، اگر روحیں گھر میں آتی ہیں تو انسان کو گھر میں رہنا چاہیے۔ تو روحیں تو قبرستان چھوڑ کر گھر میں آ جاتی ہیں، اور گھر والے گھر چھوڑ کر کے قبرستان میں جا کر رات گزارتے ہیں۔ یہ عجیب، دیکھیے جب بغیر سر پیر کے کوئی دین ہوتا ہے، کوئی عقیدہ پیدا کیا جاتا ہے، تو اسی طرح کی چیزیں اس میں پائی جاتی ہیں، حماقت کی چیزیں، بیوقوفی کی چیزیں، جس کو عقل سلیم قبول نہ کر سکے، عقل سلیم اس کو نہیں قبول کرتا ہے۔ تو ایک تو کہا یہ تقدیر کی رات ہے، دوسرے کہا یہ روحوں کے آنے کی رات، حالانکہ اس سے پہلے بھی وضاحت آ چکی ہے کہ جو ہے رات جو ہوتی ہے وہ تقدیر کی رات شب قدر ہے، اور روحیں جو ہے دنیا میں جانے کے بعد دنیا میں واپس نہیں آتی۔ فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتِ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن پر موت طاری ہوتی ہے ان کی روحوں کو اللہ تعالیٰ اپنے پاس روک لیتا ہے، اپنے پاس روک لیتا ہے ان روحوں کو،
جن کی موت کا وقت آ گیا، روحیں جب قبض ہوتی ہیں تو پھر دنیا میں واپس نہیں آتی، اللہ تعالیٰ انہیں روک لیتا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ اور پھر اللہ نے یہی فرما دیا وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، کہ برزخ ہوتا ہے، ووٹ لگ جاتا ہے، بند جاتی ہے ان کے اور دنیا کے درمیان۔ یہاں سے جانے کے بعد پھر اس دنیا میں ان کو آنے کی اجازت نہیں ملتی ہے۔ ہم اندازہ لگائیے، اگر نیک ہیں تو جنت کے باغ و بہار چھوڑ کر دنیا میں کیوں آئیں گے، اور اگر گندے لوگ ہیں تو سجین جو ان کا قید خانہ ہے اس سے کیسے بھاگیں گے، اس سے نکل کر کیسے آئیں گے، وہ تو قید میں بند ہو گئے۔ تو یہاں سے جانے کے بعد نیک ہوں یا بد ہوں کوئی دنیا میں نہیں آتا ہے۔ روحوں کے دنیا میں آنے کا عقیدہ یہ کفریہ اور شرکیہ عقیدہ ہے، یہ اہل ایمان کا عقیدہ نہیں ہے۔ یہ واضح ہونا، اسلام نے یہ عقیدہ نہیں سکھایا۔ روحیں نکل گئی خلاص، اب اس دنیا میں واپس نہیں ہوتی۔ اب قرب قیامت جب سور پھونکا جائے گا قیامت کے دن، تب روحیں اپنے جسموں سے آ کے ملیں، دوسرے سور کے بعد، دوسرے سور پھونکے جانے کے بعد روحیں جو ہے اپنے جسموں سے آ کے ملیں گی، اور پھر یہ انسان زندہ ہو کر اپنی قبر سے نکلے گا۔ اس سے پہلے روحیں دنیا میں نہیں آتی۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ سورہ المومنون میں اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو واضح کر دیا۔ وَإِذَا قَالَ اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَّقُونَ سورہ زمر کی یہ آیت جا کر پڑھ لیجئے، آیت نمبر 42، کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جس پر موت کا فیصلہ ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو روک لیتا ہے، دنیا میں آنے نہیں دیتا، اس کو دنیا میں آنے کی اجازت نہیں ملتی ہے۔ تو یہ کفریہ عقائد جو ہے اس رات کے سلسلے میں عام طور سے رکھے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشہور صحابی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے جب یہ پوچھا گیا لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ اموات بل احیاء عند ربهم یرزقون، کہ جو ہے جو اللہ کی راہ میں شہید ہوئے ہیں ان کو عام مردوں کی طرح نہ سمجھو، بل احیاء عند، بلکہ یہ تو اپنے رب کے پاس زندہ ہیں، یرزقون، روزی دیے جاتے ہیں۔ یعنی شہداء کے بارے میں یہاں یہ بتایا گیا کہ یہ جو ہے اللہ کے پاس ہیں اور وہاں اللہ تعالیٰ ان کے مطابق انہیں روزی دے رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ ہم نے اس آیت کے سلسلے میں سوال کیا، یہ ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، مسروق کہتے ہیں ہم نے سوال کیا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں، تو انہوں نے کہا کہ ان کی روحیں سبز پر فی اجواف طیر خضر لها قنادیل معلقۃ بالعرش تسرح من الجنۃ حیث شاءت ثم تاوی الی تلک القنادیل۔ کہتے ہیں کہ یہ روحیں جو ہوتی ہیں شہداء کی، یہ سبز پرندوں کے کپوٹوں میں رکھ دی جاتی ہیں، سبز، اور عرش کے نیچے جو قندیلیں لٹک رہی ہیں اس میں ان کا بسیرا ہوتا ہے، اور یہ جنت میں جہاں چاہتی ہیں
آتی جاتی ہیں روح، اور پھر انہیں قندیلوں میں جا کر بسیرا کرتے ہیں، اور جو ہے پھر اللہ تبارک و تعالی نے کہتے ہیں شہداء کی روحوں کے بارے میں کہ جو ان سے اللہ تعالی پوچھا کہ کیا چاہتے ہو، کیا چاہتے ہو؟ تو شہداء کی روحوں نے کہا کہ ہمیں کیا چاہیے، ہم جنت میں جہاں پاتے ہیں وہاں آتے ہیں جاتے ہیں، ہم اس کے لیے اب یہ جنت چھوڑ کے کہاں جائیں؟ تو 3 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ان سے سوال کیا تو انہوں نے یہی جواب دیا۔ تو جب انہوں نے دیکھا وہ جو ہے شہداء کے روحوں نے کہ بار بار سوال ہو رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ یا رب نريد ان ترد ارواحنا في اجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة اخرى، ہمیں چاہتے ہیں کہ ہماری روحوں کو ہمارے جسموں میں لوٹا دے تاکہ ہم دوبارہ تیرے راستے میں شہادت کا جام نوش کریں۔ یہ انہوں نے مطالبہ کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ مطالبہ پورا نہیں کیا۔ تو جب یہ دیکھ اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ یہ لوگوں کی کوئی خواہش باقی نہیں رہی ہے، کوئی حاجت نہیں ہے، تو ان کو چھوڑ دیا گیا، اور یہ ہو گیا کہ یہاں سے کوئی جاتا نہیں ہے، وہاں سے کوئی آتا نہیں ہے، اس لیے ان کو اسی حالت میں جنت میں قندیلوں کے اندر عشق الہی کے قندیلوں میں بسیرا کرنے کے لیے انہیں چھوڑ دیا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ تو روحیں یہ واپس نہیں آتی ہیں دنیا میں، روحوں کے واپس آنے کا عقیدہ یہ کفار و مشرکین کا عقیدہ ہے، یہ اہل اسلام کا عقیدہ ہے۔ عام طور سے لوگ کہتے ہیں نہیں وہ اس کی شکل دکھائی دے رہی تھی، اور بہت سے لوگ جعلسازی کرتے ہیں تحذیر ارواح کا، اور آواز سناتے ہیں کہ تمہارے باپ کی آواز چاہیے، ماں کی آواز چاہیے، سن لو، سناتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں ہمارے ابو بول رہے ہیں، ہماری امی بول رہی ہیں۔ وہ شیاطین کا چال ہے، وہ شیطان بولتا ہے، ابو امی نہیں بولتے ہیں۔ اور اگر کبھی کوئی شکل نظر آتی ہے اس طرح کی، تصور پیدا ہوئے ہمارے ابو ہیں ہماری امی، مرنے کے بعد کوئی نہیں آتا، وہ شیطان ہے، وہ شیطان ہے جو آ کر کے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، اور یہ جعلساز مکار لوگ انہی شیاطین سے اپنا مقصد پورا کرتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اور عقیدے کو برباد کرتے ہیں۔ تو یہ جو ہے حقیقت ہے اس رات کی، جس کے بارے میں اتنے سارے واویلے کیے جاتے ہیں، اور اس میں اکثر کے چیزوں کا تذکرہ گزشتہ درس میں آپ کے سامنے آ چکا تھا، قبروں کی زیارت کا اور ان کو نئی کرنے کا، آتش بازی کا، جو دوسروں کی رسمیں ہیں۔ تو اس طریقے سے جو ہے یہ تمام چیزیں جو گڑھی گئی ہیں، اللہ تبارک و تعالی سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ان بدعات و خرافات سے ہماری حفاظت فرمائے، ہماری حفاظت فرمائے۔ عجیب، مسلمانوں کی حالت عجیب ہے، جو چیزیں ثابت ہیں، فریضہ اللہ نے قرار دیا ہے، قرآن کی صریح آیات ہیں، صحیح احادیث ہیں، اس پر ہمارا عمل نہیں ہوتا۔ جو چیزیں ثابت نہیں ہیں، من گڑت ہیں، ان پر ہمارا عمل ہوتا ہے، اس کو کرنے کے لیے بےتاب رہتے۔ 5 وقتہ نماز جو فریضہ ہے، سب سے پہلے قیامت میں جس کے بارے میں سوال کیا جائے گا، ہماری اکثریت بے نمازی، اس کی توفیق نہیں ہوتی، اس کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ جو ہے عجیب معاملہ ہے، عجیب معاملہ ہے۔ سنت جو طریقہ اس کو نہیں اختیار، بھائی سنت طریقہ ہے قبروں کی زیارت کے لیے جائیں آپ، بغیر دن، تاریخ، وقت کی تعین کیے ہوئے،
کس لیے جائیں؟ اپنی موت کو یاد کرنے کے لیے اور وہاں مدفون لوگوں کو دعا دینے کے لیے. یہ بنیادی مقصد ہے زیارت قبر کا. عورتوں کو روکا گیا، لعن اللہ زائرات القبور یا لعن اللہ زوارات القبور، لعنت بھیجی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو عورتوں کو بچنا چاہیے، اور بن سنور کے جاتی ہیں عورتیں وہاں. لوگ بھی جاتے ہیں زیارت کے لیے، رات بھر زیارت کرنے کے موقع. دوسرے دنوں میں توفیق نہیں ہوگی، چلے جائیں. جب بھی موقع ملے زیارت کے لیے جائیے، لیکن مقصد کو سامنے رکھیں، اپنی موت یاد کرنے کے لیے اور وہاں مدفون لوگوں کو دعا دینے کے لیے. وہاں مانگنے کے لیے نہ جائیے کہ ان سے مانگنے جائیں، یا وہاں دعا کرنے کے لیے جائیں کہ وہاں دعا قبول ہوتی ہے قبر کے پاس. یہ تمام چیزیں باطل عقائد، یہ باطل عقائد ہیں، اس سے دور رہنا چاہیے. قبرستان جائیے شوق سے، مرد حضرات زیارت کو جائیں، عورتیں نہ جائیں. اور کسی دن کی تعین نہ کریں، کسی وقت کی تعین نہ کریں. جب موقع ملے اپنی علاقے کی، اپنے گاؤں کی، اپنی بستی کی، اپنے محلے یا قبرستان کی زیارت کے لیے جایا کیجیے. قبروں کی زیارت کے لیے سفر نہ کیجیے. لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد. قبروں کی زیارت کے لیے سفر نہیں کر سکتے، سفر کر کے جائیں زیارت کرنے کے لیے. جہاں پہنچے ہیں وہاں کے قبرستان کی زیارت کر لیں. اور زیارت کا مقصد اپنی موت کو یاد کرنا اور ان کے لیے دعا کرنا. انی نہایتکم عن زیارت القبور فزوروها فانها تذکرکم الاخرہ. اللہ کے فرماتے ہیں قبروں کی زیارت ممنوع تھی، اب تمہیں اجازت دی جاتی ہے، تم جاؤ قبروں کی زیارت کے لیے. کیوں؟ تاکہ اس سے آخرت کی یاد تازہ، موت یاد آئے. جب بن سور کے جائیں گے، حمقمے لائٹوں میں جائیں گے، تو پھر موت نہیں یاد آتی، پھر دنیا یاد آتی. تو یہ واضح ہونا چاہیے. تو یہ تمام چیزیں جو شب برات میں کیے جاتے کے نام پر جو رہی، تمام چیزیں بے بنیاد ہے. اس کی کوئی اصل اور جڑ نہیں، بے بنیاد ہے. تقدیر کے بارے میں، روحوں کے بارے میں جو ہے، اسی طریقے سے جو آتش بازی جو کی جاتی ہے، قبروں کی زیارت اور ان کی تجدید جو کی جاتی ہے، اسی طرح حلوہ خوری کی جو رسم اس میں ادا کی جاتی ہے، یہ تمام بے بنیاد چیزیں، ان کی کوئی اساس و بنیاد نہیں ہے. یاد رکھیں، یہ اپنی طرف سے گڑی گئی ہیں. کہتے ہیں اللہ کے رسول کے دانت ٹوٹے تھے، آپ نے حلوہ کھایا تھا اس لیے ہم کھاتے ہیں. حلوہ اس لیے ضروری ہے، دانت ٹوٹنے کے بعد کوئی حلوہ نہیں کھاتا. تو دانت ٹوٹے تھے تب حلوہ کھایا گیا. آپ کا کیا ٹوٹا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 15 شعبان کی مناسبت سے نہیں کھایا، آپ کے دانت شوال کے مہینے میں ٹوٹے تھے. تو اگر کھایا ہوگا بفرض محال، اولوں تو یہ غلط ہے. اگر کھایا ہوگا تو شوال میں کھایا ہوگا، نہ کہ شعبان میں. تو یہ تمام چیزیں جو ہے کری جاتی ہیں اور کہا جاتا ہے کہ نہیں. یہ تو ویس کرنی کو بھی گھسیٹ لاتے ہیں لوگ حلوہ کھانے کے لیے، کہ ویس کرنی نے سنا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت ٹوٹ گئے ہیں تو انہوں نے اپنے دانت توڑ لیے. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. وہ دیوانے اور پاگل لوگ نہیں تھے، وہ کتاب و سنت کو ماننے والے تھے، کتاب و سنت پر عمل کرنے والے تھے، اللہ رسول پر صحیح عقیدہ رکھنے والے لوگ تھے. انہوں نے قرآن سے سیکھا تھا کہ خودکشی نہیں ہے، اپنے آپ کو اذیت پہنچانا دین نہیں ہے. اپنے آپ کو اذیت پہنچانا، تکلیف پہنچانا یہ جائز نہیں ہے. لا ضرر ولا ضرار کا اصول بتایا گیا، نہ دوسرے کو نقصان پہنچاؤ نہ خود نقصان اٹھاؤ. اور پھر بھی کہتے ہیں کہ نہیں، انہوں نے اپنے دانت توڑ لیے تھے. دانت اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، اس کو آپ توڑیں گے تو آپ مجرم ہیں، آپ مجرم ہیں، اس لیے خودکشی حرام. تو بہرحال یہ تمام چیزیں جو کی جاتی ہیں یہ دوسروں کی رسمیں ہیں، دوسروں کے رواج ہیں.
اور اس طرح کچھ کا کچھ لوگوں نے بنانے کی کوشش کی ہے، اور کہتے ہیں جو ہے یہ عید اور عید الاضحیٰ عید الفطر سے بھی بڑا تیوہار، اس کو تیوہار کی حیثیت سے لوگ مناتے ہیں، کہتے ہیں بڑا تیوہار ہے عید الاضحیٰ اور عید الفطر سے بھی بڑا۔ نہیں میرے بھائی، کوئی تیوہار نہیں، کوئی تیوہار نہیں، یہ تو من گڑت رات ہے، لوگوں نے گڑھ لیا اپنی طرف سے، کوئی ایسی رات نہیں ہے یہ جس میں یہ سب خصائص اس کے بیان کیے جائیں۔ تو بہرحال اللہ تبارک تعالی ہمیں اور آپ کو صحیح معنی مسلمان کتاب و سنت، میرے بھائی معیار کیا ہے؟ کتاب و سنت، معیار حق کتاب و سنت، قرآن اور حدیث، سلف صالحین صحابہ کا طرز عمل، صحابہ کا طرز عمل ہمارے سامنے ہو اور کتاب و سنت ہمارے ہاتھوں میں ہو جو ہے، اور اسی کی روشنی میں ہم زندگی گزاریں۔ ہمارا یہ منہج ہونا چاہیے، عقیدہ ہو، عبادات ہوں، معاملات ہوں، اخلاقیات ہوں، ہر میدان میں ہمارے لیے دستور اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اللہ کی کتاب اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت، میری امت کے لوگوں میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں تمہارے اندر، جب تک ان دونوں کو مضبوطی سے تعمیر ہوگے گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسرے میری سنت، کتاب و سنت یہ مشعل راہ ہے، اس کی روشنی میں آپ زندگی گزاریں گے تو کامیاب ہے۔ اس کے مقابلے میں کسی کا قول، کسی کا فعل کوئی حجت اور دلیل نہیں ہے، یہ واضح ہونا چاہیے۔ تو اللہ تبارک تعالی ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم کتاب و سنت کو مشعل راہ بنائیں، کتاب و سنت کو اپنے عقیدے، اپنی عبادات، اپنے معاملات، اپنی اخلاق کو قرآن و حدیث کے سانچے میں ہم ڈالنے کی کوشش کریں۔ یہی منہج ہے ایک مسلمان کا، یہ منہج، یہ طریق ہونا چاہیے کہ وہ عقیدہ ہو، عبادات ہوں، معاملات ہوں، اخلاقیات ہوں، زندگی کے ہر شعبے میں اللہ کی کتاب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے طرز پر جو ہے اختیار کرنے کی کوشش کرے۔ یہی شب برات ہے، دیکھیے کیا رسول صحابہ کرام شب برات مناتے تھے، کوئی ایسا اہتمام تھا ان کے یہاں؟ یہ تمام بکواس ان کے یہاں تھا کیا؟ ان کے یہاں حلوہ خوری تھی؟ یہ تمام چیزیں وہ کرتے تھے اس مناسبت سے؟ تو آپ کے سامنے واضح ہوگا کہ اس طرح کی کوئی چیز صحابہ سے آپ کو نہیں ملے۔ تو منہج کو صحیح سمجھیے، اللہ کتاب، اللہ کے رسول کی سنت، کسی کا بھی قول ہو، کسی کا بھی فعل ہو، وہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے جب تک وہ قرآن و حدیث کے مطابق نہ ہو۔ کسی کا قول و فعل یہ ہمارے وہ بڑے بڑے مولانا کہتے ہیں، وہ آپ کے مولانا بھی ایسا کہہ گئے، تو کہنے دو، ہم مولانا کے جو ہے تابع نہیں ہیں، ہم کتاب و سنت کے تابع، ہم جو تابع ہیں کتاب و سنت کے تابع، یہ واضح ہونا چاہیے۔ ہر ایک کی بات جو ہے کتاب و سنت کے سانچے میں رکھی جائے گی اور سمجھی جائے گی، قرآن سنت کے ترازو پر رکھ کر اگر وہ پوری اترتی ہے تو مانیں گے، نہیں پوری اترتی ہے تو اس کو ہم رد کر دیں۔ کسی کا بھی قول، کسی کا بھی قول اگر اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے خلاف ہے تو ہم اس کے ماننے کے مکلف نہیں ہیں، اور نہ ایسی صورت میں ماننا ہمارے لیے جائز ہے۔ اس لیے کسی عالم کا فتویٰ دے کر کہ فلاں عالم، تمہارے فلاں عالم نے تو یہ لکھا ہے، لکھا ہوگا بھائی، وہ بھی انسان سے غلطی ہوتی ہے، ہوگی غلطی۔ ہمارے لیے مشعل راہ اللہ کی کتاب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا ہے۔ جیسا کہ امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا تھا، جو اس وقت دین نہیں تھا، یعنی صحابہ کے زمانے میں، وہ قیامت تک دین نہیں ہو سکتا، اس کو دین کی حیثیت نہیں دی جا سکتی۔
اللہ تعالیٰ ہم سب کو کتاب و سنت کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم وجزاکم اللہ خیر. جزاک اللہ خیرا شیخ. یہ موضوع تھوڑا پینڈنگ تھا. ویسے ہمارے پاس ڈاکٹر صاحب اور اس کا ریکویسٹ تھی کہ رمضان کے بارے میں کریں تو انشاءاللہ اگلے ہفتے ہے اور اس کے بعد والا بھی ہفتہ انشاءاللہ ہوگا کیونکہ دو ہفتے بھی وہی 2 ہفتے تھے. اس کو ابھی سے سٹارٹ کر کے فائدہ نہیں ہے. وہ بہت زیادہ یہ سوالات پہ آتے ہیں جو لوگوں کے پاس سوال ہیں. اور جیسے آج مجیب بھائی نے کہا تھا کہ کافی سوالات ہوں گے لگتا ہے انشاءاللہ. تو جن کے پاس سوال ہے پلیز اپنے سوالات کریں. جو زوم پہ ہیں ڈائریکٹ اپنے ہاتھ اٹھا کے زوم پہ سوال کر سکتے ہیں. لیڈیز اپنے سوال چیٹ میں ڈال دیں. اور یوٹیوب فیس بک کے سوال سجاد بھائی مجیب بھائی آپ لوگ لے سکتے ہیں. السلام علیکم. میں ایک سوال آ چکا ہے آلریڈی یوٹیوب پہ, وہ لے لیتا ہوں. وعلیکم السلام. ایک بھائی کا سوال ہے, احمدیہ کون ہے؟ احمدیہ یہ فرقہ ہے, نیا دین ہے. احمدیہ یعنی قادیانی. احمدیہ جو ہے یہ قادیانی ہے. غلام احمد قادیانی کو یہ نبی مانتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین نہیں مانتے. نبی کے بعد بھی نبوت کا سلسلہ یہ جاری سمجھتے ہیں. اور غلام احمد قادیانی جو انگریزوں کا پٹھو تھا, انگریزوں نے اس کو تیار کیا تھا مسلمانوں کو تباہ کرنے کے لیے. جیسے کہ آج بھی بہت سے ایسے مسلم نام ہیں جو اعلی کار ہیں دوسروں کے, اور اسلام اور مسلمانوں کے لیے جو ہے وہ مصائب اور مشکلات پیدا کرتے ہیں اور مسلمانوں کے خلاف بیانات دیتے ہیں. تو غلام احمد قادیانی کو انگریزوں نے خریدا تھا مسلمانوں کے اندر انتشار پیدا کرنے کے لیے, جہاد کی تحریک کو ختم کرنے کے لیے. جہاد کی تحریک کو مسلمانوں کے اندر سے ختم کرنے کے لیے اور مسلمانوں کو تباہ کرنے کے لیے جو ہے یہ غلام احمد قادیانی کو انگریزوں نے خریدا تھا. اس نے نبوت کا دعویٰ کیا. پہلے تو مسلح بن کر آیا تھا کہ میں اسلام کی تائید میں بہت ضخیم کتاب لکھنے والا, 52 یا 55 جلدوں میں لکھوں گا اس کو. اور اس کے لیے چندہ بھی بٹورا تھا. اس نے مسلمانوں نے دل کھول کر اس کو چندہ بھی دیا تھا. اسلام کی دفاع میں کتاب لکھتے تھا. لیکن جب پیسہ مل گیا تو وہ بھول گیا کتاب لکھنا اور دوسری کتابیں لکھنے لگا. پہلے مسلح بن کر آیا, پھر مفتی بن کر کے آیا, پھر عیسیٰ بن کے آیا, پھر نبی بن گیا. وہ مرحلے وار اس نے ترقی کی. مرحلے وار جو ہے ترقی کی ہے. اس شخص نے ایک بار کی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا. مرحلے وار وہ ترقی کرتا رہا اور اس وقت کے علماء نے اس کا جواب بھی دیا جو ہے اور اس پر کتابیں بھی لکھی. مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ جو علماء اہل حدیث کے سرخیل تھے, انہوں نے اپنی زندگی اس کے لیے جو ہے وقف کر رکھی تھی اور اس کا مقابلہ کرتے تھے. مناظرہ بھی گیا, کتابیں بھی لکھی, باقاعدہ مرقع قادیان کے نام سے پرچہ بھی نکالتے تھے اس کی تردید میں, اور اخیر میں اسے مباہلے کے بھی کیا جو ہے. اور غلام احمد قادیانی نے کہا کہ ہم میں سے جو حق پر ہو, جو باطل پر ہو, حق دوسرے کی زندگی میں وہ کسی خطرناک بیماری میں وفات پا جائے. مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ نے اس کو قبول کیا اپنے پرچے اہل حدیث میں. اس کا لکھا کہ میں اس کو چیلنج کو قبول کرتا ہوں, اور آمین کہی انہوں نے. اور اس کے بعد دنیا نے دیکھا کہ جو ہے غلام احمد قادیانی جو ہے مر گیا ہیضے کی بیماری میں. لیٹرین کے اندر ہی اس کی موت ہو گئی, روح قبض ہو گئی, ہفتے ہفتے مر گیا ہے مردود. اور مولانا ثناء اللہ سے اس کے بعد ہندوستان تقسیم ہوا اور مولانا ثناء اللہ رحمہ اللہ زندہ رہے اور پاکستان بنا. پاکستان میں سرگودا میں جا کر ان کی وفات. سرگودا میں ان کے کئی سالوں کے بعد, بہت پہلے جو ہے غلام احمد قادیانی مر چکا تھا.
تو جو ہے اس طرح سے یہ غلام محمد قادیانی کے ماننے والے، اس کو نبی ماننے والے احمدیہ کے نام سے، احمدی کے نام سے جانے جاتے ہیں، اور ان کے کفر پر جو ہے اجماع و اتفاق ہے کہ یہ کافر ہیں، مسلمان نہیں۔ احمدی جو اپنے آپ کو کہے وہ کافر ہے، وہ مسلمان نہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خاتم النبیین نہ تسلیم کرے وہ کافر ہے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، یہ واضح ہونا چاہیے۔ جزاک اللہ خیر شیخ۔ اور دو سوال میں لے لیتا ہوں سمیر، پھر بعد میں نذیر بھائی کو دے دیجیے۔ یہاں ایک بھائی کا سوال ہے، انہوں نے انگلش میں لکھا، میں ٹرانسلیٹ کر لیتا ہوں۔ ایک حدیث کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، یہ ابو امامہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ہیں اور انہوں نے کہا کہ یا اللہ کے رسول مجھے کچھ ایسا بتا دیجیے جو مجھے فائدہ پہنچائے، جس کی وجہ سے، اور ایک روایت میں ہے کہ جس کی وجہ سے مجھے جنت مل جائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے کو پکڑ لو کہ اس کے بدلے میں کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ انہوں نے کہا کہ یہ نسائی کی حدیث ہے، کیا یہ حدیث صحیح صحیح جی لا مثل لہو، اس کے مثل کچھ نہیں، حدیث صحیح ہے، نسائی کی روایت صحیح۔ اور ایک سوال انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ، اور ایک حدیث کے بارے میں پوچھا ہے کہ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ کیا میں تمہیں ایسی چیز نہیں بتا دوں جو صدقے سے اور روزے سے بہتر ہے؟ وہ ہے اپنی حسن سلوک، اپنی دوستی کو بڑھانا، کیونکہ ہیٹریٹ از واٹ شیئرز تھنگ، جو کیسا کہتے ہیں اس کو، زبان یار من ترکی و من ترکی نمی دانا، انگریزی میں لکھا ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ یہ آداب المفرد کی کتاب سے ہے۔ ادب المفرد میں ہے، کیا ہے وہ تو پہلے حدیث تو سنا ہے کیا ہے۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کیا میں تمہیں ایسی بات نہیں بتاؤں جو صدقہ اور روزے سے بہتر ہے؟ وہ ہے اپنی دوستی تعلقات کو بڑھا دینا، اور کیونکہ نفرت جو ہے وہ کچھ hatred is what shaves things away، جو نفرت دور کر، نفرت اچھی چیز نہیں ہے، مطلب ایسی کچھ ایگزیکٹلی انگلش میں ہے، دراصل ٹرانسلیٹ وہی مسئلہ ہے نا، پھر تمہیں کہا زبان یار من ترکی نمی دانا، میرے دوست کی زبان ترکی ہے اور میں ترکی نہیں جانتا ہوں۔ جی اینی شیخ، میں پرسنلی بعد میں آپ کو یہ حدیث بھیج دیتا ہوں۔ بولے کہ ابو درداء کی روایت ہے؟ جی انہوں نے کہا ابو درداء کی ہے الآداب المفرد میں۔ کچھ ایک دو لفظ واضح ہوتا تو ٹھیک ہے، انشاءاللہ شیخ اس کو الگ سے لے لیتے ہیں، پہلے دوسرے سوالات ہیں ان کو لے لیتے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے۔ بھائی کا سوال ہے جو کہ آپ نے گئے ہفتے میں آلریڈی 2-3 ہفتے پہلے بھی اس کا جواب دے چکا ہے، لیکن ہو سکتا ہے انہوں نے اٹینڈ نہیں کیا ہوگا۔ اللہم بارک لی فی شعبان و بلغنا رمضان، کیا یہ حدیث کے بارے میں؟ حدیث عام طور سے بیان کی جاتی ہے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ یہ روایت صحیح نہیں ہے، من گھڑت روایت ہے، اس کا کوئی وجود نہیں ہے کہ اللہ رجب و شعبان میں برکت دے اور رمضان پہنچا دے۔ ہاں ویسے انسان کو رمضان کی دعا کرے بھی رمضان مل جائے، لیکن یہ کہنا کہ یہ جو ہے دعا اس طرح اللہ کے رسول نے سکھایا ہے کہ رجب و شعبان میں برکت دے اور رمضان ہمیں ملا دے، یہ دعا ثابت نہیں رسول اللہ سے۔ خیر شیخ، اور ایک سوال یہ ہے کہ نماز میں، بھائی کا سوال ہے کہ نماز میں دونوں طرف سلام پھیرنا ضروری ہے کہ ایک طرف سلام پھیر کے نماز ہو جاتی ہے؟ کیونکہ میت کی نماز میں ایک طرف سلام پھیرتے ہیں، اسی طرح کے نارمل نماز میں بھی ایک طرف سلام پھیریں گے تو سلام ہو جائے گی؟ دیکھیے اصل ہے دونوں طرف سلام پھیریں، نماز میں عام معمول جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منقول ہے، صحابہ نے جو ذکر کیا ہے وہ دائیں اور بائیں دونوں سلام پھیرنے کا ذکر، اس لیے عام معمول یہی بنانا چاہیے، دونوں طرف سلام پھیرنے کا۔ البتہ کبھی ایک طرف سلام، ایک روایت میں ہے ایک طرف سلام پھیرنے کا ذکر، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کی، تو وہ روایت ہے، لیکن عام طور سے علماء دونوں طرف کو کہتے ہیں کہ سلام دونوں طرف پھیرنا چاہیے۔
جزاک اللہ خیر شیخ. بہتر یہی کہ دونوں طرف پھیر کر کسی نے کبھی ایک طرف پھیر دیا تو اور نماز ہو جائے گی انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. سمیر تم لے لو پلیز. جی نذیر بھائی کا ہاتھ اٹھا ہوا ہے. نذیر بھائی آپ سوال کر سکتے ہیں. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. نہیں اگر ہم یہ جو پرفیوم استعمال کرتے ہیں اس میں تو اسپریٹ ہوتا ہے نا؟ ہاں وہ تو باقاعدہ جائز ہے نا بھائی استعمال کرنا کیونکہ وہ اٹھ جاتا ہے. بہتر ہے نہ استعمال کریں لیکن اسپرٹ نجس نہیں ہے حرام ہے پینا. سمجھے اسپرٹ جو حرام پینا حرام ہے لیکن وہ نجس نہیں ہے کہ کپڑے یا جسم پر لگ جائے تو کپڑا یا جسم نجس ہو جائے کیونکہ اس کی نجاست کی کوئی دلیل نہیں. اسی طرح اگر کسی کو کوئی جلدی بیماری ہے تو اور کوئی ڈاکٹر صابن دیتا ہے تو صابن میں اگر کچھ الکوہل کے کچھ ہیں تو علاج بھائی جسم پر لگ گیا تو نجس نہیں ہوگا آپ کا جسم. علاج کے طور پر جیسے آپ جب جاتے ہیں شوگر چیک کرائے تب بھی تو اسپرے لگا کے شوگر مارتا ہے یا یہ تو انجیکشن وغیرہ لگاتے ہوئے بھی رگڑتے ہیں سمجھے. تو وہ جو ہے علاج کے طور پر ہے اور وہ نجس نہیں حرام ہے اس کا پینا حرام ہے. صحیح ہے. ہاں اچھا اور ایک سوال یہ ہے کہ یہ وہابیت کیا چیز ہے؟ یہ محمد بن عبد الوہاب کے نام سے اکثر منسوب کرتے ہیں. دیکھیں میرے بھائی یہ وہابیت جو ہے یہ دشمنوں نے گڑھا ہے یہ نام. وہابیوں نے اپنا نام وہابی نہیں رکھا ہے سمجھے. یہ وہابیت جو ہے یہ انگریزوں کا گڑھا ہوا ہے. کہ انگریزوں نے یہ گڑھا ہے وہابیت کا. وہابی یہ باغی کے معنی میں انہوں نے استعمال کیا ہے وہابی اور اس کو منسوب کر دیا شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی طرف. بہرحال وہ انہوں نے شر چاہا لیکن خیر کا پہلو اللہ تعالیٰ نے اس میں پیدا کر دیا. تو یہ وہابیت تو اکثر لکھنے والے اس تحریک کو شیخ محمد بن وہاب کی تحریک ہو یا شاہ اسماعیل دہلوی وغیرہ کی تحریک جو ہندوستان میں چلی انگریزوں کے خلاف جو ہے شاہ اسماعیل شہید اور سید احمد جو ہے بریلوی کے جو ہے تحریک جو اٹھی تھی شاہ عبدالعزیز جو ہے محدث دہلوی کی فتوے کے بعد جو ہے ان کی اجازت پر اور جس کے اندر انہوں نے جو ہے اسلام کی نشاط ثانیہ کا پرچم اٹھایا تھا. لوگوں کی اصلاح عقائد کی اصلاح اخلاق کی اصلاح اور اس طریقے سے جو ہے تمام پہلوؤں سے شاہ اسماعیل شہید اور ان کے ساتھی جو ہے شاہ سید احمد جو ہے بریلوی ان دونوں نے جو تحریک اٹھائی تھی اسی تحریک کی طرف اس کو وہابی تحریک سے موسوم کیا گیا. اس تحریک کو وہابی تحریک سے موسوم کیا گیا. تو ایک طرف تو انگریزوں نے اس کو استعمال کیا جو ہے مسلمانوں کے خلاف تاکہ لوگ ان کا ساتھ نہ دیں مسلمان ان کا ساتھ نہ دیں اور کچھ لوگوں کو تیار کیا گیا ان کو بدنام کرنے کے لیے جو ہے جیسے احمد رضا خان بریلوی اور ان کے استاد جو ہے ان کے استاد فضل رسول بدایونی اور احمد رضا خان بریلوی ان لوگوں کو انگریزوں نے تیار کیا تھا اس تحریک کو بدنام کرنے کے لیے تاکہ مسلمان جہاد میں ان کا ساتھ نہ دیں اور اس طریقے سے انگریزوں کو ہندوستان نہ چھوڑنا پڑے. تو بہرحال ان کی تحریک اٹھی تھی اور انہوں نے تحریک عقائد کی اصلاح اور رسم و رواج کی اصلاح تمام چیزوں پر انہوں نے زور دیا اور الحمدللہ یہ تحریک پنپی اور جو ہے چلی الحمدللہ. جہاد کیا انہوں نے جہاد بھی کیا. اس کی تاریخ ہے
تو اس پر جو انگریزوں نے خوب لکھا، انگریزوں نے بھی لکھا ہے. تو اصل چیز یہ وہابیت کی اشاعت، اور اس کو جو ہے لوگوں نے جوڑ دیا جو ہے شیخ محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ کے ساتھ، جو ہے اس کو ان دونوں کو جوڑ دیا کہ وہی ہے، انہوں لوگوں نے جو ہے کیا. اور شیخ محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اسلام کا نشاط ثانیہ کیا تھا، اور بدعات اور خرافات کو وہی جو ہے نجد کے علاقے میں زید بن خطاب کی قبر پوجی جاتی تھی، قبر پرستی وہاں بھی شروع ہو چکی تھی. ایک درخت تھا، اس کے پاس عورتیں جاتی جن کی اولاد نہیں ہوتی تھی، جا کر کے اس کو پکڑتی تھی اور کہتی تھی کہ یا فعل الفعول، مجھے بیٹا چاہیے، مجھے اولاد چاہیے تو اولاد دے. درختوں سے اولاد مانگتی. یہ بد عقیدگی مسلمانوں میں اس حد تک پہنچ چکی تھی. تو شیخ الاسلام محمد عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے توحید کی دعوت کو بلند کیا، لوگوں کو پڑھایا، توحید سکھایا، اور یہ چیز اہل بدعت کو جو ہے نہیں، اور اس کو جو ہے لوگوں پروپیگنڈا کیا گیا کہ تو مسلمانوں کو کافر کہتے ہیں، مسلمانوں کو قتل کرتے ہیں، یہ کرتے، پروپیگنڈا لوگوں نے اہل بدعت نے کیا. تو اس چیز کو لے کر جو ہے پھر کہا یہ وہی لوگ ہیں، وہی وہابی یہ بھی ہیں. حالانکہ انہوں نے اپنے آپ کو وہابی نہیں کہا تھا، وہ زبردستی منسوخ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر خیر کا پہلو پیدا. اگر محمد بن عبد الوہاب کی طرف نسبت کرنی ہوگی تو محمد ہی کہنا چاہیے، لیکن انہوں نے، ان کے باپ تھے عبد الوہاب، ان کی طرف نسبت کرتے وہابی کہا، ان کی طرف وہاب اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی میں سے. تو وہابیوں نے کبھی اپنے آپ کو وہابی کا ٹائٹل نہیں دیا، نام نہیں دیا. یہ انگریزوں نے فتنہ شروع کیا، اور جو ہے اہل بدعت نے اس کو رواج دیا. تو انہوں نے کہا بھائی تم کو وہابی کہتے ہو، کہتے رہو، لیکن انہوں نے اپنے لیے کبھی یہ نام اپنا نہیں رکھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس نام میں خیر کا پہلو پیدا. وہابی کا مطلب اس وقت جو کیا ہے موحد، جو توحید پر قائم ہو وہابی، اور جو شرک پر قائم ہو سنی. آج یہی پہچان ہے وہابی، یعنی جو توحید پر قائم، سنی جو کہ شرک میں ڈوبا ہوا ہے. یہی بتانا، ان سے اگر بات کتاب و سنت کی بات کریں تو کہتے ہیں میں وہاں بھی نہیں ہوں. یہی پہچان ہے، یہی پہچان ہے کہ ان دونوں تحریکوں نے، چاہے وہ شیخ محمد بن الوہاب نجدی رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک ہو یا شاہ اسماعیل کی تحریک ہو، دونوں تحریکوں میں لوگوں کو اصلی اسلام کی طرف لانے کی کوشش کی گئی، اصلی اسلام کی طرف کوشش کی گئی ہے. عام طور سے کہتے ہیں کہ تقویت الایمان شاہ اسماعیل شہید کی جو ہے وہ کتاب التوحید محمد الوہاب کا ترجمہ نہیں، کوئی ترجمہ نہیں ہے، وہ الگ الگ کتابیں ہیں، اور ان دونوں کی کبھی ملاقات بھی نہیں ہوئی ہے، ملاقات بھی نہیں ہے. جس وقت یہ لوگ حج کرنے گئے تھے، شاہ اسماعیل شہید اور شاہ مسلمانوں کو لے کر جو ہے پوری بڑی جماعت کو لے کر حج کرنے گئے تھے، کیونکہ حج معطل ہو گیا تھا، لوگ حج کرنے نہیں جاتے تھے. اور ہندوستان میں مولویوں نے فتویٰ دے دیا تھا کہ خطرات زیادہ ہیں، حج نہیں کرنے جانا چاہیے. تو بہرحال یہ ان لوگوں نے اس کو زندہ کیا اور جا کر کے حج کیا، اور لوگوں کو اپنے ساتھ لے گئے، حج کرایا. لیکن دونوں کی کوئی ملاقات نہیں ہے، نہ ہے، یہ جوڑ دینا یہ غلط چیز ہے. جی شیخ، یہاں پہ ایک سوال ہے کہ عادت نہیں روزہ رکھنے کی، لیکن فرض روزہ ابھی رکھنا باقی ہے، تو کیا 15 تاریخ سے بعد بھی روزہ رکھ سکتے ہیں شعبان کی؟ جن کے فرض روزے باقی ہیں 30 شعبان تک وہ روزے رکھ سکتے ہیں، جب تک رمضان نہیں آتا ان کو پورا کر لینا، کیونکہ جن کے روزے گزشتہ رمضان میں چھوٹے ہیں ان کے لیے لازم ہے کہ آنے والے رمضان سے پہلے پہلے اس کی قضا کر لیں. اگر بغیر کسی وجہ کی قضا نہیں کریں گے تو رمضان کے بعد قضا بھی کرنا ہوگا اور کفارہ بھی دینا ہوگا. تو ان کے لیے پابندی نہیں کہ روزہ نہ رکھے، وہ آخر شعبان تک وہ روزہ رکھنا ہے، رکھ کے پوری کر لیں. یہ فرض روزوں کے لیے ممانعت نہیں ہے، نفلی روزوں کے لیے ممانعت ہے 15 کے بعد. جی سمیر، نیکسٹ کوشچن لیجیے پلیز.
समीर आपका माइक म्यूट है। म्यूट हो गया उनका माइक। जी चलिए मैं ले लेता हूँ। यहाँ दूसरा सवाल है उनका, शेख क्या हमल के दौरान जो रोजे छूट गए हैं तो क्या उसका रोज रखना फर्ज है अगर कुछ रख लिया और कुछ बाकी हैं? देखिए, रमजान के रोजे जो छूट गए हैं हमल की वजह से या रज़ाअत की वजह से, हमल और रज़ाअत ये दोनों की वजह से अगर रोजे छूटे हैं, यानी रोजा नुकसानदेह था उनके लिए जिसकी वजह से छोड़ दिया, शौक में नहीं छोड़ा है, यानी बच्चे को तकलीफ पहुंच सकती थी जिसकी वजह से रोजा नहीं रखा, या उनको तकलीफ पहुंच रही थी रोजा रखने की वजह से, तो ऐसी सूरत में जमहूर उलमाए उम्मत की राय है कि उन रोजों की कज़ा करें, क्योंकि वो मरीज के हुक्म में है, रोजों की कज़ा करें। लेकिन सहाबा इकराम का जो फतवा है, अब्दुल्ला बिन उमर, अब्दुल्ला बिन अब्बास वगैरह का, कि उनके लिए कज़ा नहीं, उनके लिए कफ़ारा, हर रोजे के बदले एक मिस्कीन को खाना खिला दे, क्योंकि औरत की हालत जो है दो हालत से खाली नहीं होगी, या तो हालत अमल में होगी या हालत रज़ाअत में होगी, तो कब कज़ा करेगी? तो इसके लिए जो है सहाबा का जो फतवा है इसमें, अब्दुल्ला बिन उमर, अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुम को, कि ऐसी औरत उन रोजों का कफ़ारा अदा कर दे, वो काफी है उसके लिए। लेकिन जमहूर उलमा ने उसको जो है मरीज पर क़यास करके कहा कि वो मरीज के हुक्म में है और उसको कज़ा लाजिम। बहरहाल सहाबा का फतवा बेहतर है, औरतों के लिए सहूलत भी इसी में है। लेकिन अगर वो रज़ाअत में नहीं है तो वो कज़ा कर सकती हैं शेख? नहीं, कज़ा करना है। अगर रज़ाअत के रोजे नहीं है या हमल के रोजे नहीं है, दूसरे रोजे हैं, तो उसकी कज़ा लाजिम। जी। और इसी तरह रज़ाअत में अगर अपना दूध पिलाती हैं तब मामला है रोजा छोड़ने का। अगर बच्चे डब्बे का दूध पी रहे हैं तो औरत को रोजा रखना है, छोड़ नहीं सकती रोजा। जी यहाँ पे एक दूसरा सवाल ले लेता हूँ शेख। एक बहन का सवाल है कि मेरे बच्चे 14 और 22 साल के हैं और मेरे हस्बैंड जो हैं, शौहर जो हैं, सऊदी में काम करते हैं। मेरा सवाल ये है कि मुझे किस पे ज्यादा तरजीह देनी चाहिए, कि मैं अपने हस्बैंड, अपने शौहर के साथ रहूं या अपने बच्चों के साथ यहाँ रहूं? मैं भाई, शौहर का हक मुकद्दम है, शौहर का हक मुकद्दम है, इसमें कोई शक नहीं। शादी की जाती है शौहर मियाँ बीवी के साथ रहने के लिए, लेकिन वहां देखा जाएगा बच्चों का भी कि मसलहत, बच्चे बड़े हो गए हैं, छोटे हैं? एक 14 साल का, एक 22 साल का। शादी हो गई? दोनों लड़के हैं। शादी हुई कि नहीं? नहीं, हो सकता है शादी नहीं हुई होगी। बहुत रेयर होता है शेख कि 14 और 22 साल में किसी की शादी होती है। अच्छा, आजकल बहुत कम होता है जब जब बुढ़े हो जाते हैं तब शादी करते हैं। 25 से पहले बहुत रेयर होता है कि शादी। जब बुढ़े हो जाते हैं, जो किसी काम के नहीं रहते हैं, तब शादी करते हैं। जी शेख, अभी ये आजकल का ये हो गया है, ट्रेंड हो चुका है शेख। नहीं, गलत चीज है, गलत। बुलूगत के बाद पहला काम शादी है। माँ बाप को चाहिए बच्चा बालिग हुई, बच्ची बालिग हुई, फौरन उसकी शादी करो, क्योंकि फितने आज पैदा हो रहे हैं, फैल रहे हैं, ये शादी में ताखिर की वजह से। ताखिर हो जाएगी। बच्चा, अगर कोई बच्चा या बच्ची गलत कदम उठाते हैं तो माँ बाप की गर्दन क़यामत के दिन ना भी जाए, याद रख ले। अगर वो अंदर अंदर कुछ उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, और आजकल तो शादी और जरूरी हो गया, क्योंकि बुराई मुंह खोल के आपके सामने बैठी है, अभी उम्र होती नहीं है, सब सारी तफसीलात बच्चों को मालूम हो जाती, नेट की वजह से, मोबाइल की वजह से। इसलिए आजकल तो और शादी करने में जल्दी करनी चाहिए, ताकि अपनी इज्जत और आबरू की हम हिफाजत कर सकें। तो बच्चे बड़े, उनकी भी देखभाल जरूरी है, उनको चाहिए शादी कर दो। 22 साल का बच्चा है, उसकी तो शादी कर दो ताकि बीवी के साथ रहे अपने। बहरहाल ये हालात को देख कर अमल किया जाएगा, हालात कैसे हैं। शौहर, भाई बच्चों का कौन होगा, बच्चे खराब तो नहीं हो जाएंगे, माँ भी ना रहे, बाप भी ना रहे। बच्चों की तरबियत के लिए माँ बाप दोनों का साथ रहना जरूरी। जी शेख,
जज़ाकल्लाह खैर। यहाँ पे एक और सवाल है कि यहाँ हारिस की बीवी हैं जिन्होंने कर्ज लिया हुआ है, अब वो खातून और उनकी पूरी फैमिली अमेरिका शिफ्ट हो चुकी है और हारिस की बीवी का उनसे अब कोई राब्ता नहीं, और यहाँ जो देखभाल कर रहे हैं वो काबिले एतबार शख्स नहीं है। अब कर्ज लौटाना चाहती हैं तो पैसा किसको अदा करें? जिससे लिया है उसको अदा करें। वो कोई कांटेक्ट नहीं है, उन्होंने कहा कुछ तरीका नहीं है उनके, और जो यहाँ केयर टेकर है, मतलब जो घर का देखभाल करने के लिए रखा हुआ है, वो काबिल एतबार नहीं है। नहीं तो उसका पता मांगे ना उससे, अगर उससे जो है वो सबसे उसका फोन नंबर ले, और फोन नंबर लेके उसका अकाउंट नंबर मालूम करके उसके अकाउंट में डाल दें। हाँ तो पता चल सकता है, ऐसे थोड़े है भाई। हारिस को उसका लता पता तो मालूम होगा ना, टेलीफोन नंबर मालूम होगा, और उससे उसका टेलीफोन नंबर ले लें, उनसे बात कर लें कि भाई क्या करें, आपका पैसा कहाँ किसको दें। कोई ना कोई सूरत निकाले। हाँ निकल सकती सूरत, निकल सकती भाई कोई। जी। यहाँ पे एक सवाल है कि क्या हम जानबूझकर अपना पैसा सेविंग अकाउंट में रख सकते हैं जिसमें सूद आता है, और करंट अकाउंट में रखने के बजाय जिसमें सूद नहीं आता, लेकिन बैंक करंट से मुनाफा कमाती है, सूद की रकम से दूसरे फायदे लिए जा सकते हैं? क्या आप मुझे सलाह अच्छा ये भाई देखिए, अगर करंट अकाउंट खुलता है तो सेविंग अकाउंट खुलाना जायज नहीं। अगर करंट अकाउंट खुल रहा है तो सेविंग अकाउंट खुलाना जायज नहीं, क्योंकि करंट अकाउंट में सूद नहीं मिलता, लेकिन सेविंग अकाउंट में आपको सूद मिलता है। शेख, उनका कहना यह है कि वो बैंक उस पैसे से मुनाफा कमाती है और वो हो सकता है हमारे खिलाफ इस्तेमाल करें। वो भले खिलाफ इस्तेमाल करें, देखिए तो आप मत रखिए बैंक में पैसा। बैंक में किसने कह दिया, किसने मजबूर किया आपको पैसा रखने? बैंक में क्यों पैसा रखते? देखिए जब दो चीजें हों, दोनों में से किसी एक को अख्तियार करना लाजिम हो कि उसके बगैर गुजारा नहीं हो सकता है, और दोनों जरूर रेशा हैं, तो देखा जाएगा किसमें नुकसान कम है। किसमें नुकसान कम है उसको अख्तियार करेंगे। एक तरफ सेविंग अकाउंट है, दूसरी तरफ करंट अकाउंट है। सेविंग अकाउंट में सराहत के साथ आपको सूद दिया जाता है, और करंट अकाउंट में आपको सूद नहीं दिया जाता। सेविंग अकाउंट में भी आपका पैसा वो इस्तेमाल करते हैं, करंट अकाउंट में भी आपका पैसा इस्तेमाल करते हैं। अब ऐसी सूरत में आप मजबूर हैं, पैसा घर में नहीं रख सकते, बैंक में रखना ही रखना हिफाजत के लिए, तो आप क्या करेंगे? कम नुकसान किसमें है? कम नुकसान करंट अकाउंट में है। तो अगर करंट अकाउंट खुल सकता है तो सेविंग अकाउंट खुलवाना जायज न होगा, और अगर करंट अकाउंट नहीं खुलता है तो करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट में देखा जाएगा कम से कम शरह सूद किस में, वो अकाउंट खुलाएंगे आप। तो बैंक में पैसा रखना एक मजबूरी है, मजबूरी के तहत आपको इजाजत दी जाएगी कि बैंक में आप पैसा रखें। मजबूरी नहीं है तो मत रखिए, जायज नहीं है रखना। मजबूरी की सूरत में बैंक में पैसा रखा जाता है। अब मजबूरी में एक जरूरत है, तो जरूरत को जरूरत भर इस्तेमाल कीजिए। इसलिए अगर करंट अकाउंट खुल रहा है जिसमें सूद नहीं है, और सेविंग अकाउंट जिसमें सूद है सरासर, तो सूदी अकाउंट नहीं खुलाएंगे, करंट अकाउंट खुलाएंगे। अब ये कहना उससे फायदा उठाता है तो सेविंग अकाउंट से भी तो फायदा उठाता है। जी शेख, यहाँ पे उनका और एक दूसरा सवाल है। इससे पहले किसी भाई ने भी ये सवाल कर चुके हैं आज के पहले नशीद में, क्या आप मुझे सहाबा के बारे में कुछ अच्छी किताबें तजवीज़ कर सकते हैं? क्या सहाबाओं के बारे में उनको मालूमात लेनी है, तो कोई अच्छी किताब आप बता सकते हैं कि वो कौन सी किताब का मुतालबा कर सकते हैं?
خلفائے راشدین کی سیرت پر کتابیں ہیں، خلفائے راشدین کی سیرت پڑھیے، صحابہ کی سیرت، بہت سی کتابیں ہیں، سیدنا ابوبکر، عمر، عثمان، علی، حسن، حسین، اور وہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ کون کاتب ہے جن کی کوئی کتاب وہ منتخب کر سکتے ہیں؟ آپ کی خود کی بھی ہے نا شیخ؟ میری کتابیں ہیں خلفائے راشدین پر، سب پر جو ہے، ابو بکر کی الگ ہے، عمر کی الگ ہے، عثمان کی الگ ہے، علی کی الگ ہے، اور جو حسن کی الگ ہے، اور معاویہ بن ابی سفیان کی الگ ہے، کتابیں سب پر تیار ہیں، موجود ہیں۔ میں یوٹیوب کے 2 سوال لیتا ہوں، بعد میں سمیر آپ لے لیجئے زوم کے سوال۔ یہاں پہ کچھ سوالات ہیں، جیسے کہ کیا کوئی صحیح جی سجل بھائی، میرا کمپیوٹر آف ہو گیا تھا تو سوالات میرے پاس جا چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں لے لیتا ہوں۔ آپ نے لے لیا پہلے کے سوالات جس میں ہاں زوم میں پہ نے تھے؟ لے لیا، بس ابھی کچھ ہی سوال باقی ہے زوم پہ، اور یوٹیوب پہ ہیں، میں لے لیتا ہوں انشاءاللہ۔ یہاں پہ ایک یوٹیوب پہ سوال ہے کہ کیا کوئی صحیح حدیث ہے جس میں شعبان کے روزہ رکھنے کا حکم ہے، اور کیا شعبان میں صحابہ کا روزہ رکھتے تھے یا صرف اللہ کے رسول رکھتے تھے؟ حالانکہ آپ نے جواب دے چکے ہیں اس کا، لیکن ہاں بھائی، شعبان کا مہینہ ایک کثرتی سیام کا مہینہ، زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں روزہ سنت ہے رکھنا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزہ رکھتے تھے۔ اب یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ رسول پاک رکھتے تھے صحابہ نہیں رکھتے تھے، صحابہ تو رسول کی اقتداء میں سب کچھ کرتے تھے، اب صحابہ سے توقع نہیں کی جا سکتی ہے کہ وہ شعبان میں روزہ نہیں رکھتے تھے، شعبان میں صحابہ بھی روزے رکھتے تھے، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ تو شعبان کا مہینہ کثرت سے روزہ رکھنے کا مہینہ ہے، جس قدر ہو سکے اس مہینے میں انسان کو روزہ رکھنا چاہیے، خاص طور سے پیر جمعرات کا روزہ، ایام 20 کے روزوں کا اہتمام ضرور کرنا چاہیے اس مہینے میں، کیونکہ یہ رفع اعمال کا مہینہ ہے نا۔ اس مہینے میں بندوں کے اعمال اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں، جیسے پہلے میں نے بتایا تھا، بندوں کے اعمال اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں، تو اللہ کی نصیحت کہتے ہیں میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے اعمال روزے کی حالت میں اللہ کو پیش کیا۔ تو یہ رفع اعمال کا پورا مہینہ رفع اعمال کا ہے، اس لیے سالانہ اعمال پیش ہوتے ہیں اللہ کے حضور، اس لیے ہمیں اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزہ رکھنا چاہیے۔ جزاک اللہ خیر شیخ۔ یہاں ایک سوال ہے، کیا ایک شیخ کہتے ہیں کہ رمضان کے روزے اگلے رمضان سے پہلے ہی رکھنے چاہیے، ایسی کوئی حدیث نہیں ہے؟ اگر کسی وجہ سے نہ رکھ سکے تو اگلے رمضان کے بعد بھی رکھے جا سکتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ رمضان کے بعد تو رکھنا ہی رکھنا ہے، اگر نہیں رکھا، اگر کوئی عذر ہے تو کوئی بات نہیں ہے۔ ان کا سوال یہ ہے کہ دیکھیں 2 چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ عذر نہیں ہے تو رمضان تک روزے پورے ہو جانے چاہیے، لیکن اگر عذر نہیں ہے، عذر ہے تو رمضان کے بعد آپ رکھیے، کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن جو علماء کی جماعت صحابہ کے عبداللہ بن عمر اور دیگر صحابہ کا جو قول ہے کہ اگر موقع ملتے ہوئے بھی انسان نے اگلے رمضان تک روزے کی قضا نہیں کی تو رمضان کے بعد اس پر قضا بھی لازم ہے اور قضا کے ساتھ کفارہ بھی لازم ہے۔ یہ صحابہ کا فتویٰ ہے، عبداللہ بن عمر وغیرہ کا یہ فتویٰ ہے کہ جو ہے رمضان کے بعد اگر رکھے گا تو اس کو قضا تو کرنی ہی کرنی ہے، رکھنا ہے روزہ، روزے کے ساتھ کفارہ بھی دینا، تاخیر کا کفارہ بھی دینا، یہ صحابہ کا وہ ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ مطلب یہ صحابہ کی طرف سے حدیثیں ہیں؟ ہاں صحابہ کا وہ فتویٰ ہے، صحابہ نے کہا کہ بعد میں رمضان کے بعد اس کو قضا بھی کرنا پڑے، قضا کے ساتھ اس کو کفارہ دینا ہوگا اگر بغیر عذر کے چھوڑا نہیں قضا کیا۔ جی یہاں پہ ایک بہن کا سوال ہے، کسی کی قبر کی زیارت نہیں کرنا چاہیے، لیکن لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت کرتے ہیں، بہت سے لوگ حج میں ان کو فرض سمجھتے ہیں کہ روزے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے بغیر حج نہیں ہوگی۔ دیکھیے جہاں تک زیارت قبر ہے یہ مسنون ہے، مستحب ہے، مستحب اور مسنون ہے، لازم اور واجب نہیں ہے قبر کی زیارت۔
کسی کی بھی قبر کی زیارت واجب نہیں، یہ جو ہے مستحب ہے، مسنون ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبروں کی زیارت کرتے تھے، ہمیں بھی رغبت دلائی ہے کہ انی نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها فانها تذکرکم الآخرہ، اس سے آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے، تم قبروں کی زیارت کرو تاکہ آخرت یاد ہو۔ تو اس مقصد کے تحت جو ہے قبروں کی زیارت مشروع ہے، مستحب ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، کرنا چاہیے قبر کی زیارت کرنی ہے۔ لیکن جہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کا معاملہ ہے تو یا کسی کی قبر کی زیارت خواتین کو نہیں جانا چاہیے۔ لعن اللہ زوارات القبور، قبروں کی زیارت کرنے والیوں پر اللہ کی لعنت ہے، اور عورتوں بہتر ہے کہ عورتیں قبروں کی زیارت کے لیے نہ جائیں۔ رہا معاملہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا، جو طریقہ آج اختیار کر لیا گیا ہے کہ ہر نماز کے بعد لائن لگی رہتی ہے، دھکم پیل ہوتی ہے، بھیڑ لگتی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا لا تجعلوا قبری عیدا وصلوا علی فإن صلاتکم تبلغنی حیث کنتم، تم میرے قبر پر جمگھٹا نہ لگانا، میلہ نہ لگانا، تم صلاۃ مجھ پر بھیجو، جہاں سے بھی پڑھو گے وہ صلاۃ مجھے پہنچائی جاتی ہے، تمہارا درود سلام مجھ کو پہنچایا جاتا ہے، اس کو جو ہے تم جو ہے جمگھٹا نہ لگانا میری قبر پر۔ تو آج کل جو ہوتا ہے کہ ہر نماز کے بعد لوگ لائن لگائے کھڑے رہتے، صحابہ کا یہ عمل نہیں تھا، صحابہ و تابعین ایسا نہیں کرتے تھے۔ صحابہ کے یہاں تھا، جو عبداللہ بن عمر وغیرہ کا جو عمل صحیح بخاری وغیرہ میں ہے کہ جب سفر سے واپس آتے تھے مدینہ تو اس واپسی پر جو ہے جا کر کے زیارت کرتے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی اور صاحبین کے قبر کی زیارت کرتے تھے سفر سے واپسی کے بعد، روزانہ نہیں جاتے تھے، مدینہ میں رہتے ہوئے روضہ رسول کی زیارت کے لیے نہیں جاتے تھے، جب سفر سے کبھی واپس آتے تھے سفر سے تو اس وقت قبر نبی کی زیارت کرتے تھے صحابہ۔ یہ عمل تھا ان لوگوں کا، روزانہ اس طرح جمگھٹا لگانا یہ صحابہ کی سنت نہیں ہے، جو آج کل موجود ہے ہمارے ہاں، ہر نماز میں لائن لگا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، چلو قبر کی زیارت کر۔ اللہ نے منع کیا ہے اس سے، لا تجعلوا قبری عیدا، میرے عید جمگھٹا نہ لگانا، بار بار مت آنا قبر پر، عید کہتے ہیں جہاں جو بار بار جائے جائے، آپ نے روکا ہے بار بار جانے سے۔ اور دوسری چیز جو سوال کیا گیا ہے، حج کہتے ہیں پورا نہیں ہوگا، یہ غلط ہے اپنی طرف سے۔ زیارت مدینہ جو ہے یہ حج کے ارکان و آداب میں داخل نہیں، حج الگ مستقل عبادت ہے اور مدینہ کی زیارت مستقل زیارت ہے۔ مدینہ یعنی مسجد نبوی، مدینہ کی زیارت کا مقصد مسجد نبوی کی زیارت، یہ مستقل آپ یہیں سے جا کر مسجد نبوی کی زیارت کر کے واپس آ سکتے ہیں۔ مسجد نبوی کی زیارت مستقل ہے، مسجد حرام کی زیارت مستقل ہے، یہ دونوں سے جڑا ہوا نہیں کہ جو آپ حج کرنے گئے تو عمرہ کرنے ضرور جائے، ارے مدینہ کی زیارت کے لیے ضرور جائے، نہیں، آپ حج کر کے واپس آ سکتے ہیں۔ لیکن اتنی دور گیا ہوا ہے، پتہ نہیں کب جو ہے موقع ملتا ہے آنے کا، تو اسی بہانے کہتے ہیں بھائی آئے ہیں حج کرنے تو چل کے زیارت بھی کر لیتے ہیں مسجد نبوی کی، اور مسجد نبوی کی زیارت کی نیت ہوگی، قبر نبی کی زیارت کی نیت سے سفر کرنا جائز نہیں ہے۔ مسجد نبی کی نیت کی زیارت کی نیت سے ہم مدینہ جائیں گے، اور جب مدینہ پہنچ جائیں گے تو وہاں روضہ رسول کی بھی زیارت کریں گے، بقیع کی بھی زیارت کریں گے، اور قباء کی بھی زیارت کریں گے، شہداء احد کی زیارت کریں گے، یہ مشروع زیارت ہے مدینہ پہنچنے کے بعد۔ اب یہیں سے کوئی شخص جائے شہداء احد کی زیارت کی نیت سے تو نہیں جا سکتا، یا یہیں سے کوئی جاتا ہے قبر نبی کی زیارت کی نیت سے تو نہیں، ہاں مسجد نبوی کی زیارت کی نیت سے جائیں گے، مسجد نبوی کی زیارت کی نیت سے جائیں گے اور وہاں پہنچ کر کے سب زیارت کریں گے۔ جزاک اللہ خیر شیخ یہاں پہ جو سوال تھا وہ ایک خاتون کا تھا، اور مجھے لگتا ہے آپ نے جواب دے دیا کہ عورتیں چاہے وہ کوئی بھی قبر کی زیارت نہیں کریں گی، چاہے وہ اللہ کے رسول، عورتیں قبروں پر نہیں جانا چاہیے، کیونکہ عورتیں بے صبری ہوتی ہیں اور الٹی سیدھی حرکتیں کریں گی جا کے۔
جی شیخ وہ جو پہلے جواب دے چکے تھے آپ جو رضاعت اور حمل کے اس میں انہوں نے کہا لیکن شیخ آج کل زیادہ بچے نہیں رہتے ہیں عورت زیادہ وہی میں نے کہا نا آج کل نہیں رہتے قضا کیجیے جمہور علماء کے فتوے پر جی آج تو پہلے جیسی صورت نہیں ہے نا جی 2 سال 3 سال گیپ کرتی ہیں عورتیں بچے نہیں چاہیے آج کل تو بچے ناپسند ہو گئے نا جی شیخ آپ کی کتاب پوچھ رہے ہیں کہ آپ کی کتاب یہاں کہیں مکتبے میں فہیم یہاں تو دلی میں ملے گی جی دلی میں ملے گی تو اگر آپ کوئی یا لاہور وغیرہ میں اگر آپ اگلے اس میں کوئی ایسے لوگوں کی انتخاب کر سکتے ہیں جو یہاں مل جائیں کتابیں جو یہاں تو کوئی مکتبہ اردو کا قاعدے کا ہے نہیں نعت اسٹور ہے اس میں بھی کوئی مستقل مکتبہ نہیں مصیبت یہی کیا کوئی آج تک مکتبہ نہیں پہلے پوسٹ ماسٹر کی دکان تھی اس پہ بھی کچھ کتابیں اپنے حساب سے وہ لاتا تھا الٹی سیدھی لیکن اب تو وہ پوسٹ ماسٹر کی دکان بھی نہیں جی برہان بھائی سوال کیجئے پلیز السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شیخ 2 سوال جڑے ہوئے ہیں ایک یہ ہے کہ رب اغفر لی ولی والدی جو دعا ہے تو والدین کے لیے ایک عام ہے کہ مطلب والدین کی وفات کے بعد پڑھتے لوگ تو یہ کیا صحیح ہے یا ان کے حیات میں بھی پڑھ سکتے ہیں دوسرا سوال یہ کہ والدین کے لیے قرآن اور حدیث سے کون سی دعائیں ملتی ہیں یہ دعا رب اغفر لی ولی والدی یہ بھی مغفرت بخشش کی دعا چاہے زندگی میں کرے یا وفات کے بعد کرے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ اللہ نے دعا سکھائی رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ رب اغفر لی ولی والدی قرآن ہی دعائیں دونوں ہیں جی ایک یہاں پہ دوسرا سوال ہے کہ شوہر کی بیوی کسی اصلاح کیا ایک منٹ شیخ شوہر کی بیوی کسی اصلاح کیا جائے اگر شوہر فریضہ ادا کرنے میں کوتاہی کرتا ہے بولنے پر بھی اس کو بس کچھ خاص اثر نہ ہوتا ہے اور وہ ناراض ہوتے ہیں اور کہتے ہیں آؤ کیجئے آپ کو سب معلوم مجھے لیکچر نہ دیجئے مجھے بہت فکر ہوتی ہے ایسے صورت میں بیوی کی رائے اصلاح بھی ہو اور کوئی جھگڑا بھی نہ ہو شوہر اپنی بیوی کو اصلاح کرنا چاہتا ہے بیوی نہیں مانتی ہے اور یہ بیسک شارٹ میں ہے شیخ اس کا دیکھیے اصل سے یہ سب پریشانی جو ہے اس لیے ہوتی ہے کہ رشتہ جوڑتے ہوئے ہم نہیں دیکھتے کہ ہمارا کفو ہے کہ نہیں یہ ہمارے ساتھ چل پائے گا کہ نہیں یہ رشتہ دوسری چیزیں اوپر کی چیزیں دیکھ لیتے ہیں اور اوپر کی چیزوں کے پیش نظر شادیاں کر لیتے ہیں چاہے لڑکی کا انتخاب ہو یا لڑکے کا انتخاب تو پھر بعد میں پھر پریشانیاں شروع ہوتی نہیں شروع میں بھی دیکھ لینا چاہیے کہ یہ لڑکی یا یہ لڑکا ہمارے ساتھ چل پائے گا کہ نہیں چل پائے گا آپ دینی ذہن کے ہیں تو دینی ذہن کی لڑکیوں سے شادی کیجیے دینی ذہن کے مرد سے شادی رشتہ جوڑیے تو جس سے پائیں گے اس سے رشتہ جوڑ لیں گے بعد میں تو پریشانی ہوتی ہی ہے تو بہرحال ایسی صورت میں ہمیں اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے پیار سے محبت سے اگر شوہر سے کوتاہی ہو رہی ہے تو بیوی سمجھائے بیوی سے کوتاہی ہو رہی ہے تو شوہر سمجھائے سمجھانا چاہیے انہیں اور سمجھا بجھا کر کے اللہ کا خوف دلا کر کے جو ہے معاملے کو سدھارنے کی کوشش کرنی چاہیے دین کے راستے پر لانے کی اترسا کوشش کرنی چاہیے اور سمجھانے بجھانے کوشش کے باوجود بھی کارگر نہ ہو بیوی دین پر نہیں آنا چاہتی یا شوہر دین پر نہیں آنا چاہتا تو ایسی صورت میں اپنا اپنا راستہ لے لینا چاہیے بے دین کے ساتھ زندگی گزارنا یہ صحیح نہیں ہے اب ایک شخص نماز ہی نہیں پڑھتا شوہر نماز نہیں پڑھتا بیوی نماز نہیں پڑھتا اور سمجھانے کے باوجود ماننے کے لیے تیار نہیں تو اس میں ساتھ میں رہنا جائز نہیں یہ بیوی پردہ کرنے کے لیے تیار نہیں شوہر سمجھا کے تھک جاتا ہے
لیکن بیوی بے پردہ گم تھی، تو ایسی بیوی سے نجات حاصل کی، طلاق دیجیے ایسی بیوی کو. اس کے لٹو بن کر مت رہیے کہ کیا کریں بھائی نہیں مانتی ہے. پہلے سمجھائیے، پابند کرائیے، اور نہیں مانتی ہے بیوی تو طلاق کا راستہ کھلا ہوا اللہ کے لیے. اللہ کے لیے آپ طلاق دے رہے ہیں، اللہ کے لیے رشتہ توڑ رہے ہیں شوہر سے یا بیوی سے. تو اللہ کا حق مقدم ہے بیوی اور شوہر کے حق. صحیح شیخ، ایسی مجلسوں میں، محفلوں میں لے کر جائیے، ایسی مجلسوں اور محفلوں کا اہتمام کیجیے جس میں اللہ کے اور اللہ کے رسول کے دروس ہوتے ہوں. ایسے درس جو چلتے ہیں ان میں ان کو بلائیے، بٹھائیے، سنائیے. یہ سب حتی الوسع کوشش کرنی ہے، حتی الوسع کوشش کیجیے اس کو سمجھانے کی. صحیح صحبتوں میں رہیے، صحیح لوگوں کی محفل میں رہیے. صحبت صالح سورا صالح کنت، اچھوں کی صحبت انسان کو اچھا بناتی ہے. شیخ کفارے کے بارے میں، روزے کے جو کفارے کا، وہ اس کا کیا کفارہ ہے پوچھ رہے ہیں. ایک روزے کا کفارہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا. ایک روزہ اگر ہے تو اس کو ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے. قضا کرنا بھی ہے اور کھانا بھی کھلانا ہے. وہ کفارہ مطلب اگر رمضان چھوٹ گیا، دوسرے رمضان کے بعد اگر رکھتے ہیں. ہاں وہی رمضان چھوٹ گیا اور اگلے رمضان تک آپ نہیں رکھ سکے تو رمضان کے بعد بلا کسی عذر کے، تو اگلے رمضان کے بعد آپ اس روزے کی قضا کیجیے اور ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا بھی کھلائیے. جزاک اللہ خیر شیخ. آپ سے ایک درخواست ہے، ایک نے کی ہے کہ آپ کی جو کتاب ہیں وہ آپ بتا سکتے ہیں، ابھی نہیں ہے تو بعد میں بتا سکتے ہیں، جس کی وہ تصویر لے سکتے ہیں تاکہ آسانی ہوگی ان کو دہلی وغیرہ سے منگانے. ٹھیک ہے اگلے اس میں بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے انشاءاللہ. اس سے اگر وہ اسکرین شاٹ مل جائے تاکہ وہ ٹھیک ہے انشاءاللہ. یہاں پہ ایک سوال ہے، ضعیف حدیثوں کو رد کرنے کا کیا وجہ ہوتی ہے؟ یہ حدیثوں کو کیوں نہیں لینا چاہیے ضعیف دلیل کے طور پر؟ دیکھیے یہ بہت بڑا ضعیف کا کیا مطلب سمجھتے ہیں کہ برے باپ کی طرح؟ ضعیف کا مطلب ہے کہ اس کا ثبوت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں مل رہا ہے، وہ نبی کا قول اور فعل ہونے کی وجہ سے وہ ثابت نہیں ہے، اس لیے وہ دین میں حجت نہیں ہو سکتی. یہ ضعیف کا مطلب ہوتا ہے. جس روایت کو ضعیف کہا جاتا ہے یعنی اس کا ثبوت نہیں مل رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس لیے اس کو کہا تو گیا قال رسول اللہ یا فعل رسول اللہ، لیکن یہ کہنے والے ناقابل اعتبار ہیں جن لوگوں نے روایت کی ہے. دیکھیے جب کوئی حدیث بیان کی جاتی ہے تو ایسے نہیں رسول اللہ نے فرمایا. آج کل تو ہم لوگ کہتے تھے حدیث ہے بھائی اللہ کے رسول نے فرمایا. نہیں، محدثین کی یہ اصول ہے، وہ کہتے ہیں ہم سے فلاں نے بیان کیا، فلاں سے فلاں نے بیان کیا، پھر فلاں سے فلاں نے بیان کیا، فلاں نے فلاں صحابی سے سنا، صحابی نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا یا ایسا کہا. حدیث اس طرح بیان کی جاتی ہے. تو دیکھا جاتا ہے کہ یہ جو سلسلہ ہے، یہ جو بیان کرنے والے ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ سچے ہیں یا جھوٹے ہیں؟ ان کا حافظہ قوی تھا یا حافظہ کمزور تھا؟ یہ قابل اعتماد تھے یا قابل اعتماد نہیں تھے؟ اگر وہ قابل اعتماد ہیں، ان کا حافظہ صحیح ہے تو کہا سلسلہ ملتا ہے تو کہا جائے گا حدیث صحیح ہے یا حدیث حسن ہے. اور اگر یہ سلسلہ نہیں ملتا ہے، سلسلہ ٹوٹا ہوا ہے، ایک شخص روایت کر رہا جس نے ملاقات ہی نہیں کی ہے صحابی سے اور کہہ رہا کہ میں نے فلاں صحابی سے سنا، تو اس کی بات کیسے مانیں گے؟ تو حدیث جو ضعیف ہوتی ہے، ضعیف کا مطلب ہے ناقابل اعتبار، مردود، رد کر دی جائے گی وہ حدیث جس کا ثبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ. تو عام طور سے لوگ ضعیف کا مطلب جیسے کہتے ہیں باپ کمزور ہو جائے، ضعیف ہو جائے تو کیا چھوڑ دیں گے باپ کو؟ حقیقت میں وہ حدیث ہی نہیں ہے. حدیث میں کس کو کہا جاتا ہے؟ حدیث کہتے ہیں کل ما اثر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم
من قول او فعل او صفت، کہ ہر وہ قول یا فعل یا تقریر یا صفت جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا گیا، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا گیا ہے اس کو حدیث کہتے ہیں۔ اب وہ منسوب کرنا صحیح ہے یا غلط ہے؟ جو نسبت نبی کی طرف کی گئی ہے وہ ثابت ہے یا غیر ثابت ہے؟ اگر ثابت ہے تو اس کو صحیح کہیں گے کہ حدیث صحیح ہے، اگر ثابت نہیں ہے تو اس کو کہیں گے ضعیف ہے۔ صحیح بات ہے؟ تو حدیث ضعیف یہ حجت نہیں، کیونکہ وہ حدیث ہے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول فعل ہے ہی نہیں۔ کب کہیں گے رسول اللہ کا قول ہے؟ جبکہ صحیح سند سے ثابت ہو جائے کیا اللہ کے رسول نے یہ فرمایا ہے یا اللہ کے رسول نے یہ کیا ہے۔ بیان کرنے والے جتنے ہیں سب قابل اعتماد ہوں، ثقہ ہوں، تب ان کی روایت لی جائے گی، ورنہ روایت کہا جائے گا کہ ضعیف، اس لیے وہ حجت نہیں ہو سکتی۔ یہ کافی لمبا موضوع ہے، سوال انشاءاللہ کسی وقت پہ اس کو تفصیلی درس ہو سکتا ہے شیخ حدیثوں کے بارے میں۔ یہاں پہ انہوں نے جو آپ نے جواب دیا تھا صحابہ کا یہ ہے کہ فتویٰ ہے کہ کفارہ دینا ہوگا، کیا قرآن اور حدیث کی دلیل کی بنا بھی صحابہ کا کوئی قول بھی دین میں اتنا اہمیت ہے؟ دین میں صحابہ کے اقوال جن کے کوئی مخالف نہ ہو، مخالفت نہ ہو، صحابہ میں کوئی ان کے قول کا مخالف نہ ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات نہیں ٹکرا رہی ہے تو وہ حجت ہے، مانیں گے اس کو۔ تو ڈائریکٹ اللہ کے رسول سے کوئی ایسی حدیث نہیں ملتی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی کوئی روایت نہیں ہے۔ جی یہاں پہ وہ سوال جس کا جواب آپ نے دیا تھا شوہر اور بیوی کے بارے میں، تو یہ کہتی ہے اگر بیوی شوہر کو یہ کرنا چاہتی ہے، شوہر نہیں بات مانتا، شوہر پسند نہیں، پابند نہیں ہوتا، تو بیوی کیا کرے؟ وہی چھوڑ کے چلی جائے اور کیا کرے گی؟ آپ کے مطلب درس بھی سنتے ہیں اور یہ بھی کرتے ہیں لیکن کچھ خاص اثر نہیں ہوتا۔ بھائی کیا کس چیز پر اثر ہے؟ فرائض کی تاریخ ہے۔ اگر شوہر فرائض نماز نہیں پڑھتا، اسی طریقے سے نماز کا تاریخ، یا شرک میں گرفتار ہے، شرک کرتا ہے، یہ معاملہ خطرناک ہے۔ اس کو تو ہمیں کو پہلے اولا تو کوشش کرنی چاہیے، بتایا گیا آپ کو کہ آپ کوشش کیجئے، سمجھائیے، اور ایسے علماء سے، ایسی محفلوں میں، مجلسوں میں ان کو شریک کیجئے، اللہ سے خوف دلائیے۔ اگر سدھر جاتے بہت اچھی چیز ہے، اور اگر نہیں سدھرتے ہیں اور ایک زمانہ ہو چکا کہ نہیں سدھرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کے لیے جو ہے ہیلے بہانے کرتے ہیں یا انکار کرتے ہیں کہ میں ایسے ہی رہوں گا، تو آپ کو اختیار ہے کہ آپ الگ ہو جائیں ان سے، علیحدگی لے لیں، اگر وہ فرائض اور واجبات کی تاریخ، نماز جیسے فریضے کا اگر شوہر تاریخ ہے اور کہنے کے باوجود، سمجھانے کے باوجود نہیں مانتا ہے، تو پھر اس کے ساتھ زندگی گزارنا صحیح نہیں۔ شیخ گزارش ہے تھوڑا جلدی جواب دیجیے گا کیونکہ وقت بہت کم قلیل باقی ہے۔ 2 سوال باقی ہیں ڈائریکٹ آئے ہوئے مجھے، پوچھتے ہیں کہ پہلی رکعت میں نماز پڑھنا کیا اس کے لیے اللہ نے کیا فرشتے اس کے لیے سلام کہتے ہیں جو پہلی رکعت میں پڑھتا ہے؟ کیا یہ پہلی رکعت میں نماز پڑھنا یہ مصلی کے لیے ہے کہ مسجد میں بھی پہلی رکعت میں پڑھنا بہتر ہے؟ کیا پہلی رکعت میں؟ پہلی صف میں پہلی صف افضل ہے دوسری صف سے، دوسری صف افضل ہے تیسری سے، تیسری افضل ہے۔ ان الملائکۃ صفوف الاول، صفوف الاول پہلی صفوں کو فضیلت حاصل ہے دوسری بعد والی صفوں پر، اور اس سے دائیں طرف کو فضیلت حاصل ہے صف کے بائیں طرف کے اس پر، سمجھے؟ تو انسان کو کوشش ہونی چاہیے کہ پہلی صف میں شامل ہو، صف اول میں، اور جو ہے یہ دائیں طرف موقع ملے تو دائیں طرف کھڑے ہونے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ افضلیت ہے، یہ افضلیت ہے، فرض اور واجب نہیں ہے، یہ افضلیت کی چیز، تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔
اس میں یہاں پہ ایک بھائی نے اس میں چیٹ میں ڈال دیے ہیں اس کے کیا نام اپنے شیخ کی کتابوں کے بارے میں، اور کسی کو چاہیے تو اس میں سے لے سکتے ہیں۔ ایک بھائی کا اور ایک سوال ہے کہ اللہ جو معاف کرتا ہے بندے کو جب وہ گناہ کرتا ہے، اور وہ کب تک معاف کرتا ہے؟ اگر وہ واپس گناہ کرتا ہے تو معاف کرتا ہے، پھر واپس کیا یہ اس کی کوئی حد ہے؟ جب بھی توبہ کرے گا اللہ معاف کرے گا۔ جب بھی بندہ توبہ کرتا ہے اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، تو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ پھر دو گناہ کرتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، پھر معاف کر دیتا ہے۔ اللہ تواب ہے رب العالمین۔ جی یہاں پہ ایک آخری سوال لیتے ہیں، اذان ہو رہی ہے، ہونا شروع بھی ہو رہی ہے۔ شیخ میری امی 55 سال کی ہے اور ان کے روزے حمل میں سے یا رضاعت میں سے چھوٹ گئے جب بچے ہوئے تھے ان کو رکھنے تو، لیکن اب ان کو یاد ہی نہیں کتنے چھوٹے ہیں، تو وہ نفل روزے جب رکھتی ہیں یا ہم اپنے فرض روزے جو چھوٹے ہیں؟ تو ان کو چاہیے اندازہ کر لیں کہ کتنے روزے ہوں گے، ایک اندازہ متعین کر لیں، اور پھر اس اندازے کے مطابق اس کو رکھتے رہیں اسی نیت سے۔ ایک اندازہ متعین کر لیں کتنے روزے ہو سکتے ہیں، کتنے بچے پیدا ہوئے ہیں یہ تو معلوم ہی ہوگا، اور کتنے روزے چھوٹے ہوں گے، اندازہ ایک متعین کر لیں، اس متعین کے مطابق جو ہے وہ اندازے کے مطابق پورا کر۔ خیر وہ یہ جو آپ نے سوال کا جواب دیا تھا اس سے پہلے، وہ ان کا اور ایک سوال یہی ہے کہ وہ فرض بھی نہیں ادا کرتے 5 وقت کی، اور قضا اکثر قضا ہوتی ہے یا نہیں قصر کرتے ہیں، اور جماعت کا بھی پابند نہیں ہے۔ جماعت کے پابند نہیں، نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ ہاں قضا، لیکن قضا اکثر ہوتی ہے، اکثر قضا۔ ہاں تو ان کو سمجھائیں قضا کب، مطلب قضا دیکھیے قضا کب ہوگی، جو وقت نکل جائے تب قضا ہوتی ہے۔ وقت جیسے ظہر کی نماز عصر کا اذان ہو گئی تو قضا ہوگی ظہر کی نماز۔ اذان عصر کی نماز قضا کب ہوگی؟ جب مغرب کا وقت ہو جائے۔ سمجھ بتائی کہ نہیں؟ اس درمیان پڑھ لیا جائے گا تو ادا مانی جائے گی، وہ قضا نہیں ہوگی۔ ہاں ایک جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتے ہوں گے، تو یہ ہے کہ ان کی اصلاح کی کوشش کیجیے، سمجھائیے پیار سے، محبت سے، علماء کی محفلوں میں ان کو شریک ہونے کی، علماء کے ساتھ رہنے کی ترغیب دیجیے۔ نماز پڑھتے ہیں یہ خیر ہے، نماز پڑھتے ہیں خیر ہے، اس پر اللہ کا شکریہ ادا کیجیے، کم سے کم نماز پڑھتے ہیں، وہ بے ترتیبی ہو جاتی ہے، تو ان کو سمجھانے کی پیار سے، محبت سے ان کو کوشش کیجیے، اور پھر علماء کی صحبتوں میں رہنے کی ترغیب دلائیے، ان کے محفلوں میں مجلسوں میں لے جائیے، انشاءاللہ اللہ سے دعا بھی کیجیے، ساتھ ساتھ اللہ سے دعا بھی کیجیے اللہ میرے شوہر کو تو پابند بنا دے نماز کا۔ جزاکم اللہ خیر۔ جزاک اللہ خیر۔ جیسے شیخ کی کتابوں کے بارے میں نے کہا ہے، زوم کے چیٹ پہ ایک بھائی نے ان کی لنک ڈالی ہے، کہاں پہ ان کی پی ڈی ایف مل جائے گا، پی ڈی ایف میں مل جائے گا، آن لائن مل جائے گی آپ کو۔ خیر میں اس کو اس پہ نہیں لے سکتا، کاپی نہیں کر سکتا، اگر وہ بھائی یوٹیوب پہ بھی ڈال سکتے ہیں تو بہتر ہوگا، تاکہ یوٹیوب والے بھی اس کا assunna.com پہ جائیں گے تو اس میں مل جائے گا۔ ہاں kitabusunnat.com پہ شیخ شبیر کے بارے میں آپ معلومات نکالیں گے تو اس میں آپ کو کتابیں مل جائے گی۔ شیخ احمد خلیل السلفی کے نام سے یہ ہے ان کا، اور اس میں آپ کو جتنے ان کے لکھے ہوئے کتابیں جو انہوں نے ہیں وہ پی ڈی ایف فارم میں آپ کو مل جائیں گے، اگر آپ کو پی ڈی ایف چل جائیں گے تو۔ جزاک اللہ خیر شیخ، اور سوال ہو سکتا ہوں گے بھی لیکن ابھی میں لے نہیں سکتا، آلریڈی اذان ہو چکی ہے، اذان بھی ہو چکی ہے۔ آپ کا شکریہ بہت بہت، آپ نے ہمیں کافی رہنمائی کی، اللہ آپ کی عمر میں برکت دے اور آپ کی علم میں اور اضافہ کرے، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم جو سنتے ہیں اس پہ عمل کریں، اور جتنا حد تک کوشش کر سکے کریں۔ جزاک اللہ خیر، دعاؤں کی درخواست۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک وجزاکم اللہ خیرا وتقبل اللہ سعیکم۔